بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہمارا اسلام اسٹڈی سرکل شروع ہو چکا ہے۔ ہم شروع میں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد احادیث میں سے کسی حدیث کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بائبل، اور پھر آخر میں ہم کسی نہ کسی پہلو سے کسی ایشو پر ڈسکس کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج جو آیات آپ کے سامنے اس وقت ڈسپلے ہو رہی ہیں آپ کی اسکرین پہ، یہ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیتیں ہیں، اور اس لحاظ سے بڑی ایکسٹراڈنری آیتیں ہیں کہ یہ اہل ایمان کو ان کی صفات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے بہت سارے پیسیجز ہیں which actually speak about the qualities of a Muslim، اور یہ ایک ایسا پیسیج ہے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کا جو I'm sure آپ میں سے بہت لوگوں نے پہلے ہی پڑھا ہوگا، جو بہت ہی کمپریہنسو طریقے سے اہل ایمان کے بارے میں یہ بتاتی ہیں کہ ان کی کیا کیا ایٹریبیوٹس ہیں، وہ کیا شخصیت رکھتے ہیں۔ دیکھیے، شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے، جو آپ میں سے کچھ لوگ عربی بھی جانتے ہیں، تو دیکھیے جو الفاظ آئے ہیں وہ جنت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے آئے ہیں کہ فلاح پا گئے وہ اہل ایمان۔ اب ظاہر ہے فلاح تو انہوں نے پانی ہے مستقبل میں، اور یہ قیامت میں ہونے والا واقعہ ہے، لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جب کسی بات کا ہونا قطعی ہوتا ہے، جس کو ہونا اسینشل ہوتا ہے یا نیسسری ہوتا ہے، تو وہ پاسٹ ٹینس میں اس کا ذکر ہو جاتا ہے، ایز اف کہ وہ ہو ہی گیا ہے۔ تو یہ عربی زبان کا ایک خاص اسلوب ہے کہ مستقبل کے بعض واقعات which are certain to happen they are mentioned in past tense as if they have already happened۔ تو یہ past tense بیسیکلی بتا رہا ہے کہ اتنا قطعی ہے کہ ہو ہی گیا ہے۔ اب دیکھیے جو آگے صفات بیان ہو رہی ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی اہل ایمان وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی خشوع کا کیا مطلب ہے؟ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ they are humble before their God، they stand before God as if acknowledging who they are۔ ان کو پتہ ہے کہ میرا رب بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں۔ خشیت اور خاشعون کا مطلب اصل میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ایک یہ پہلو ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے خدا کے حوالے سے جو حیثیت رکھتے ہیں اس کا آپ کو پورا ادراک ہوتا ہے کہ وہ میرا خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور مجھے اسی لحاظ سے اپنی پوری توجہ اپنی نماز میں رکھنی ہے۔ اور پھر دیکھیے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لغویات سے، لغویات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل ہی اسے کہتے ہیں نان سینسیکل ہیں، جو بالکل ایبسرڈ ہیں، ان سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اور لغویات کے بارے میں یعنی ظاہر ہے یہ کامن عربک ورڈ ہے جس کو ہم اردو میں بھی لغویات کہہ لیتے ہیں، انگریزی میں ہم کہہ دیتے ہیں ایبسرڈ، یا کوئی چیزیں جو نان سینسیکل ہیں، تو ان سے اہل ایمان جو ہیں وہ دور رہتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا جو یہ ایک خصوصیت ہے کہ they don't go near things which are absolutely جسے کہتے ہیں نا کہ which have no basis، اور بالکل ایک absurdity کی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اس کی اگزامپل پوچھیں گے تو اس کی ظاہر ایگزامپل they vary from society to society، they vary from age to age۔ also it also depends کہ آپ کس چیز کو کس طرح سے اسٹریس کریں، لیکن لغو کا مطلب وہی ہے کہ جو بالکل بے فائدہ ہوتی ہیں، جو بے سود ہوتی ہیں، اور خود انسان کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے ایک لحاظ سے وہ حارج ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیے والذین للزکاۃ فاعلون، کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے بارے میں بہت پرواہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے خواتین حضرات کی یہ بڑی اہم بات ہے کہ سورہ مومنون ہے، ایک مکی سورہ ہے۔ اس مکی سورہ میں زکوٰۃ کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مکی دور ہی سے موجود تھی، بلکہ اس کے بارے میں جو صحیح موقف ہیں ہم اکثر ڈسکس کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ عبادات جو ہیں ساری کی ساری وہ اس شکل میں حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس سے پہلے بھی موجود تھیں، لیکن ظاہر ہے ان کی ہمارے سامنے بہت کوئی ڈیفائنڈ شکل نہیں ہے، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ جو عبادات ہیں، یہ جس طرح سے ہم آج کر رہے ہیں اس کے بہت قریب ہیں۔ ظاہر ہے کنٹینٹ کے لحاظ سے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں کچھ اور ہوگا، لیکن یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے کے معاملے میں جو خاص کہا گیا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس میں بہت ڈیلیجنٹ ہیں۔ یہ اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرنا خواتین حضرات بہت ضروری ہے کہ ہم ایٹ ٹائمز اندازے سے زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اور ایگزیکٹ کیلکولیٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایگزیکٹ کیلکولیشن کے ساتھ دیں، تاکہ وی آر اویئر کہ اگر ہم زیادہ بھی دے رہے ہیں تو وہ کتنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر ہمیں کوئی ایکسٹرا دینے کے نتیجے میں مے بی وی ہیو اے ونڈو جس میں آپ کو معلوم ہو کہ بھئی اگر یہ اتنی ہم ایکسٹرا پے کر رہے ہیں تو نیکسٹ ایئر یہ ہم اس میں ایڈ اپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ایڈوائزبل ہے کہ آپ جب زکوٰۃ دیں تو پلیز ہیو اٹ ایز اے کیلکولیٹڈ تھنگ بفور یو، سو دیٹ یو آر ایبل ٹو نو۔ بعض دفعہ یو فال شارٹ اینڈ یو ڈونٹ ایون نو کہ یو آر فالنگ شارٹ۔ تو زکوٰۃ کو پلیز ضرور کیلکولیٹ کر کے دیں۔ کیلکولیشن کے بہت طریقے ہیں،
किसी वक्त हम इस पर प्रोग्राम भी रख लेंगे इंशाअल्लाह। और फिर देखिए वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। और ये वो लोग हैं कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सवाए अपनी बीवियों से और अपनी लौंडियों से, इसलिए कि इनके बारे में इन पर कोई मलामत नहीं है। और जो इसके अलावा किसी को मज़ीद चाहता है, किसी और से ताल्लुक़ कायम करता है, तो फिर वही है जो ज़्यादती करने वाला है। ये हम डिस्कस करते आए हैं कि ये जो औमा मलकत अयमानुहुम का की जो एक्सेप्शन है, यानी लौंडियों के बारे में ये कहा गया है कि आप जिनसी ताल्लुक़, यानी ज़ाहिर जिस ज़माने में कुरान मजीद उतर रहा था वहाँ हमें मालूम है कि अरब सोसाइटी में ये चीज़ बिल्कुल रैम्पेंट थी। यानी ग़ुलामी का जो इंस्टीट्यूशन था उसमें ख़वातीन जो थीं और मर्द हजरात दोनों ग़ुलाम बनाए जाते थे। ख़वातीन के साथ जो जिनसी ताल्लुक़ है उनके जो मास्टर्स थे, जो मालिक थे, वो रखते थे, लेकिन रिवर्स वाज नॉट ट्रू। यानी अगर ख़ातून मालिक है तो वो कभी जिनसी ताल्लुक़ कायम नहीं करेगी अपने ग़ुलाम के साथ। तो ये जो वहाँ तरीका था ग़ुलामी का वो यही था कि द मेल मास्टर्स would have intimacy with their female maid servants। लेकिन ये वो चीज़ है जो कुरान मजीद ने, आपको मालूम है, इस पर हम बहुत दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं, आहिस्ता इसको एलिमिनेट किया है। और इस एलिमिनेशन को तदरीज से किया है क्योंकि दिस वाज वेरी डीपली ग्राउंडेड इन द अरब सोसाइटी। उसको एक यक जुम्बश कलम नहीं किया क्योंकि दैट वुड हैव प्रूवन डिज़ास्ट्रस। सो इस दौरान जबकि इसको अलाउड रखा गया तो उस वक्त ये कहा गया कि भाई अहले ईमान वो हैं कि जो किसी और ख़ातून से अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी करते, बीवियों से और लौंडियों से। लौंडियों का सिर्फ एक्सेप्शन था उस ज़माने तक जब तक कि वो उनको गवारा किया गया था और जब तक कि उनकी टोटल इरेडिकेशन नहीं की गई थी। तो ये उस दौर का है, वरना ज़ाहिर है जब आप इरेडिकेशन कर देंगे जो प्रॉफिट ने अपने ज़माने में कर दी थी, कुरान ने अपने ज़माने में कर दी थी, तो उसके बाद फिर ये कहा गया कि आप किसी और ख़ातून से कोई ताल्लुक़ नहीं कायम करेंगे। यही अहले ईमान की सिफ़त के तौर पे बयान किया गया और कहा गया कि जो ये करेंगे तो फिर वो ज़्यादती करेंगे और वो बहुत ज़्यादा हद से तजावुज़ करने वाले होंगे। और फिर देखें क्या कहा गया कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि अहले ईमान वो हैं कि जो अपनी अमानतों में, जो ट्रस्ट उनको दिए जाते हैं और अपने अहद में, यानी जो वो प्रॉमिसेस करते हैं उनको वो पूरा करते हैं। वो व्हेन दे गिव देयर वर्ड, तो ये क्या होता है कि उनकी जो ज़बान है, ज़बान को ऑनर करते हैं। जो उनके पास कोई अमानत रखवाई जाती है तो उस अमानत को वो ऑनर करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने ज़बान दी है और उस ज़बान के लिए आप मर मिट गए हैं। और ये ज़रा हमें अपना जायज़ा लेते रहना चाहिए क्योंकि ख़वातीन हज़रात, हम ज़बान दे देते हैं, हम बात कर देते हैं और वी फॉरगेट टू ऑनर इट। एंड एट टाइम्स व्हेन वी आर गिविंग आवर वर्ड, उस वक्त भी पता होता है कि शायद हम अपनी ज़बान पूरी ना कर सकें, लेकिन हम बेतकल्लफ़ ज़बान दे देते हैं। तो ज़बान के बारे में हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। अहले ईमान की ये सिर्फ बयान हुई है कि एक दफ़ा मुंह से बात निकल गई, कमिटमेंट कर ली, तो फिर आप हर लिहाज से पूरा करेंगे। और देखिए जो कुरान का एक ख़ास अंदाज़ है कि जब कोई अहम चीज़ अंडरस्कोर करनी हो, जब अहम चीज़ को नुमायाँ करना हो, तो कुरान क्या करता है कि शुरू भी उससे करता है और ख़त्म भी उस पर करता है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो इस पैसेज में से शुरू होती है वो नमाज है कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। और देखिए पैसेज ख़त्म हो रहा है तो फिर नमाज का जिक्र आ गया कि वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। वहाँ था ख़ाशिऊन, यहाँ है युहाफ़िज़ून। युहाफ़िज़ून का क्या मतलब है? वो नमाज़ों की हिफाजत करते हैं वक्त के लिहाज से, इसी तरह से उसके अरकान के लिहाज से, इसी तरह से उसकी जो शराइत हैं उसके लिहाज से। दे आर ऑलवेज़ प्रोटेक्टिंग देयर प्रेयर, दे आर ऑलवेज़ जैसे कहते हैं ना कि वरिड, कि भाई कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो रह जाए। और नमाज के जो अहम हिस्से हैं उन पर उनकी तवज्जो होती है। नमाज के हवाले से जो एक अटेंशन होनी चाहिए उसमें भी वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं। दे आर अलाइव टू द नीड्स ऑफ अ प्रेयर। तो ये देखिए नमाज से बात शुरू हुई और अब नमाज पे बात ख़त्म हुई। जब ये सब हो गया तो फिर कहा गया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनुल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यही लोग हैं जो वारिस होंगे उस चीज़ के कि जो फ़िरदौस के वारिस हैं, यानी जन्नत के वारिस हैं। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और उसमें हमेशा रहेंगे। तो ये आप एक बहुत ही उम्दा पैसेज है। एंड बाय द वे इट इज़ वर्थ मेमोराइजिंग। ये हम अक्सर कहते रहते हैं कि कुरान मजीद के बहुत सारे हिस्से हैं जो अहले ईमान को याद रहने चाहिए, क्योंकि देखिए आपका जो ईमान है, आपका जो खुदा के साथ ताल्लुक़ है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कुरान मजीद के ज़रिए से। और अगर आपको कुरान के पैसेजेस याद होने शुरू हो जाएँ और आप याद करने शुरू कर दें तो यू विल फाइंड दैट योर प्रेयर हैज़ एक्चुअली, जैसे कहते हैं ना कि इट हैज़ बिकम मोर इन्वॉल्विंग। तो ये वो पैसेज, दिस इज़ वन ऑफ द पैसेजेस दैट वी शुड ट्राई टू लर्न बाय हार्ट, इसलिए कि इसके अंदर वो एक बहुत मोटिवेशनल एलिमेंट शामिल है। ख़वातीन और हज़रात, हम अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा वो हदीस का सेगमेंट होता है। ये हदीस जो हमने आज सेलेक्ट की है ये इमाम मुस्लिम की अल-जामी उस-सही है, उसको
ہم اس سے یہ حدیث سلیکٹ کی ہے. یہ ابو ہریرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور سب سے زیادہ کثیر و تعداد انہوں نے حدیثیں کوٹ کی ہیں, ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال و اسباب کو نہیں دیکھتا, وہ آپ کی اپیرنس پہ نہیں جاتا, بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یعنی یہ جو چیز ہے یہ اتنی فنڈامنٹل ہے خواتین حضرات, اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پیغمبر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو ظاہری اپیرنس ہے اٹ ہیز نو سگنیفیکنس. اس ظاہری اپیرنس کے بارے میں نیور ایون تھنک دیٹ گاڈ از گوئنگ ٹو گیو اٹ اینی ویٹیج. اس لیے کہا گیا کہ آپ کی جو مال و اسباب ہیں, آپ کی جو شکل صورتیں, یہ تو اللہ کی دین ہے, یہ خدا نے آپ کو دی ہیں, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. لیکن جس چیز میں آپ کا کمال ہے خدا اس کی طرف ضرور دیکھتا ہے, ضرور التفات کرتا ہے, ضرور اس کی شفقت متوجہ ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ کے دل اور آپ کے اعمال. آپ کا دل کیا ہے؟ آپ کا دل اصل میں ہر چیز کی ایک ہماجگاہ ہے. یعنی پیپل ہیو تھاٹس, پیپل تھنک اباؤٹ اٹ. آپ کی انٹینشن جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. سو خداوند تعالیٰ کے لیے اپیرنس سے زیادہ انسان کا دل ہے جو اصل حیثیت رکھتا ہے. یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ ہم مذہب کو ہم نے کچھ ظاہری چیزوں کا مجموعہ سمجھ رکھا ہے. گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے داڑھی رکھ لی یا خواتین نے چہرے پہ نقاب لے لیا یا سر کور کر لیا یا ایک خاص طرح کا لباس پہن لیا یا مردوں نے بھی اسی طرح کا لباس پہن لیا تو یہ اصل چیز ہے. آپ کا پیغمبر دیکھیے بالکل الٹ بات بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپیرنس امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ تو اس کی امپورٹنس الگ سے ہے, لیکن اس کو شروع کہاں سے ہونا چاہیے؟ آپ کے اندر سے. یعنی جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی باہر پروجیکٹ ہو جائے گا. اٹ شیل ہیو اٹس اون مینیفیسٹیشن, اس کا اظہار ہو جائے گا. اس لیے آپ کو آپ کے خدا یہ کہتے ہیں اور رسول ان کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صورتوں کو اور آپ کے مالوں کو نہیں دیکھے گا. یعنی قیامت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جب وہ آپ کا حساب کریں گے تو ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ آپ ہاؤ ویل یو ور ڈریسڈ اور ہاؤ مچ ویلتھ یو ہیڈ. ہاں ان کی فکر ضرور ہے کہ آپ کا دل کتنا پاکیزہ تھا. دل کی پاکیزگی انسان کی پاکیزگی ہے. اسی کو ہم تزکیہ کہتے ہیں, اسی کو ہم پیوریفیکیشن آف دا سول کہتے ہیں. اور اعمال تو اصل چیز ہیں, وہی ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے, وہی ہیں جو آپ کی اصل متاع ہیں. سو دیکھیے یہ اتنی امپورٹنٹ روایت ہے, اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ خدا کا سارا سٹریس آپ کے داخل پہ ہے, اور انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں کا سارا سٹریس خارج پہ ہونا شروع ہو گیا, آؤٹ سائڈ اپیرنس پہ ہونا شروع ہو گیا. وہی ہمارے لیے اصل بن کے رہ گئی ہے. سو دس ہیز کہتے ہیں نا کہ ٹیبلز ہیو ٹرنڈ اور سچویشن ہیز بیکم ریورس. تو وی ہیو ٹو سیٹ رائٹ دا سچویشن, وی ہیو ٹو پٹ اٹ بیک ان اٹس اون پراپر آرڈر. سو اس روایت کو ضرور ذہن میں رکھیے. اور جیسے میں قرآن مجید کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ پیسیجز ذہن میں ضرور رکھیں, یاد رکھیں. بالکل یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہے جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جوامع الکلم ہیں. جوامع الکلم کا کیا مطلب ہے؟ کمپریہنسو سٹیٹمنٹس ہیں کہ ایسی عمدہ باتیں ہیں, ایسے جواہر ریزے ہیں, ایسے جیمز ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی پرووربیل فیشن میں ان جسٹ ون سینٹینس, ان ون لائن یو کیپچر اے بگ ریالٹی. تو کوشش کیجئے کہ ان حدیثوں کو, ان روایتوں کو بھی آپ میمورائز کریں, کیونکہ یہ دیکھیے اکثر جو دعاؤں کی روایتیں ہیں اور اس طرح کی جو کنسائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں, ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت باللفظ ہیں. روایت باللفظ کا مطلب کیا ہے کہ جس میں راوی نے کوشش کی ہے کہ پروفٹ کے ورڈز کو پرزرو کیا جائے. یہ نہیں کہ 100% لیکن ایز فار ایز پاسبل. سو جہاں آپ کو قرآن مجید سے تعلق اور شغف ہو اس کو یاد کر کے اسی طرح سے اس طرح کی احادیث کو بھی مفہوماً ذہن میں رکھیں. اور کیا ہی بات ہے کہ آپ میں سے جو لوگ اساتذہ ہیں, جو لوگ ٹیچرز ہیں, خاص طور سے مذہب کو اگر وہ پڑھاتے ہیں تو ان احادیث کو بھی وہ کچھ یاد کرنا شروع کر دیں. اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف خواتین حضرات بڑھتے ہیں. تیسرا سیگمنٹ ہم بائبل سے عام طور سے کوئی نہ کوئی چیز پڑھتے ہیں. آج جو میں نے آپ کے لیے چیز منتخب کی ہے یہ لوکا کی جو انجیل ہے, جس کو ہم گاسپل آف لوک کہتے ہیں عربی میں, اور اردو میں لوکا ہے ان کے ورڈز. اور یہ بیسکلی انسان کی جو ایروگنس ہے, انسان کی جو پرائیڈ ہے, جو آپ کے اندر ایک شو آف کا جذبہ ہے, جو آپ کے اندر غرور اور تکبر ہے, اس کے بارے میں دیکھیے جیزس کیا کہتے ہیں. حضرت مسیح کے جو الفاظ ہیں میں انگریزی میں بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. یہ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے جو تراجم ہوتے ہیں بائبل کے, اس کے پہلو سے دونوں زبانوں میں آپ کے سامنے بات آ جائے گی. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ
For every man who gives himself a highest place will be put down, but he who takes a low place will be lifted up. ایک بڑا خاص مضمون ہے انجیلوں کا. اردو میں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. یعنی ایک آدمی جو اپنے آپ کو بڑا پوز کرے گا، مراد یہ ہے کہ آپ اندر سے تو ایک کمزور ہستی ہیں، اندر سے آپ ایک آرڈنری ہیومن بینگ ہیں، لیکن اپنے آپ کو غرور اور تکبر کے نتیجے میں یو تھنک مور آف یور سیلف، یو تھنک مچ آف یور سیلف، اور اپنے آپ کو حیثیت تو آپ کی بڑی معمولی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو کدھر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کیا بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت مسیح یہ کہتے ہیں کہ پھر آخرت میں اس کا انجام یہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو جس نے اتنا بڑا بنایا وہ اپنے آپ کو بالکل پھر چھوٹا کر دے گا. وہ اپنے اس کی حیثیت ہی ول بی کٹ ٹو سائز، ہی ول بی ریڈیوسڈ ٹو ہز اون سائز، اور پھر اس کی حیثیت اور اس کی اصلیت واضح ہو جائے گی. اس کے برعکس جو شخص اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا، یہ ظاہر ہے چھوٹا بنانا یہ تعبیر ہے، ترجمہ ہے ظاہر ہے عبرانی جو یونانی کے الفاظ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو گاسپلز ہیں یہ نازل تو گریک زبان میں ہوئیں، یونانی زبان میں. حضرت مسیح کی جو زبان ہے وہ سریاک تھی، یعنی جو پہلے مرتبہ جو گاسپلز لکھی گئی ہیں وہ یونانی زبان میں لکھی گئی ہیں. گاسپل آف مارک کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹس دا فرسٹ گاسپل 70 AD کے درمیان وہ لکھا گیا اس کے آس پاس، لیکن اپنی اوریجنل لینگویج میں کبھی بھی نہیں لکھا گیا. اوریجنل لینگویج اس کی جو تھی وہ سریاک تھی. دا فرسٹ ٹائم اٹ واز ریٹن واز ان گریک، اور پھر گریک سے لیٹن سے پھر مختلف زبانوں میں ہوتا ہوا انگریزی اور اردو میں آتا رہا. تو اب یہ دیکھیے یہ چھوٹا بنانے کا لفظ بالکل واضح ہے کہ اگر آپ کی زبان پر نظر ہو تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہمبل رکھے گا، جو اپنی حیثیت میں اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا تو خدا کے ہاں اس کا مقام بڑا ہو جائے گا. تو چھوٹا بنائے گا، اس سے آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ اس کا کیا مفہوم ہے. اس کا مفہوم وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھے گا، جس کی حیثیت اپنی یہ ہوگی کہ وہ ہی ریئلائزز ہو ہی از اور ہو شی از. خدا کے ہاں اس کی بہت بڑی ویلیو ہوگی، خدا کے ہاں اس کی بہت قیمت ہوگی، اس کی بہت حیثیت ہوگی. اس وجہ سے میں بائبل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ضرور متوجہ کروں گا کہ جہاں ان کو ترجمے کی مشکل پیش آئے تو وہ اس کو کامن سینس کی بنیاد پہ یہ پڑھنا شروع کر دے. بیکاز تراجم میں اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ بعض لٹرل تراجم ہوتے ہیں اینڈ دے فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ. تو یہاں پہ چھوٹا اصل میں ہیوملٹی کے لیے ہے، اور بڑا اس چیز میں ہے کہ یا خدا ان کو اپنی حیثیت کے لحاظ سے ریوارڈ کرے گا، اور یہاں جب اس کے مقابلے میں آئے گا کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، تو یہاں یہ ہیوملٹی کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ یہاں ڈی گریڈ کرنے کے مفہوم میں ہے. یعنی جب جو آدمی اپنے آپ کو متکبر سمجھے گا، غرور والا سمجھے گا، اس کو چھوٹا کر دیں گے خدا، یعنی ہی ول ریڈیوس ہم ٹو سائز، اس کو ہیوملیٹ کر دیں گے. لیکن جب دوبارہ سے یہ ورڈ آیا کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا، یہاں مرادی جو اپنے آپ کو ہمبل رکھے گا تو خدا اس کو ایلیویٹ کریں گے. تو خواتین حضرات، اب ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو عام طور سے کوئی نہ کوئی ڈسکشن سیگمنٹ ہوتا ہے. اور اس ڈسکشن سیگمنٹ میں خواتین حضرات جو چیز امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آف کورس دیر آر مینی تھنگز دیٹ کین بی ڈسکسڈ. اینڈ آج جو چیز میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بھئی کوئی بیماری سے اگر مر جائے، حادثے میں مر جائے تو وہ شہید ہے. شہید کا لفظ آپ دیکھیں نا بہت کامنلی ہمارے ہاں یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو واٹ ڈز اٹ ایکچولی مین؟ یعنی کیا ہم جیسے ابھی ایئر کریش ہوا پاکستان میں تو معلوم ہوا کہ ان سب کو شہید قرار دے دیا گیا ہے اور وہ شہید ہیں، یا بے نظیر بھٹو مرحومہ شہید ہیں، یا ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے وہ تباہ ہوا تو وہ بھی شہید ہیں، یا اسی طریقے سے ابھی جو کووڈ کے نتیجے میں جو لوگ رحلت پا رہے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ جو بیماری میں اس طرح سے پاسز اوے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شہادت ہے، اور کیا اتنی یہ چیز عام ہے کہ ہر آدمی اس سے اپنے آپ کو شہید کہہ سکتا ہے؟ تو دیکھیے یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے، پہلے آپ کو میں تھوڑا سا وہ تعارف کروا دوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا تعارف کرواؤں مسئلے کا، پہلے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں شہید کا مطلب ہے کیا. یعنی شہادت اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ حق کی گواہی دیتے ہوئے اس درجے میں اپنے آپ کو کھپا دیں کہ آپ کی موت واقع ہو جائے. یعنی آپ نے حق کی گواہی، سچائی کی گواہی دی، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ میدان جنگ میں آپ نکلے اور آپ نے حق کی گواہی کے لیے آپ فیصلہ کیا اور وہاں آپ کی موت آ گئی تو آپ شہید ہو. یہ الٹیمیٹ فارم ہے. لیکن میدان جنگ کے علاوہ بھی اگر آپ نے حق کی گواہی اس طرح سے دی کہ سچائی آپ کے اندر مجسم تھی، اس سچائی کی گواہی اپنے کریکٹر سے بھی آپ نے دی اور اس سچائی کے لیے آپ باہر نکلے ایکٹیولی، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں شہید، اور اس کی جو الٹیمیٹ فارم ہے وہ ہے کہ جو ہم میدان جنگ میں دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں مسئلہ پیدا یہاں سے ہوا کہ بعض روایتوں میں یہ ورڈز آ گئے کہ جو شخص جو ہے
وہ بیماری سے مرے گا، جیسے طاعون کی وبا کے بارے میں یہ آیا، طاعون وہی جس کو ہم پلیگ کہتے ہیں، تو وہ شہید ہوگا. جو حادثے سے شریک ہوگا اس کو بھی شہید کہیں گے. تو اگر آپ حدیثوں کو سامنے رکھیں گے نا، تو ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل جو اس کو ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں وہ یہ ہے، یو مسٹ ہیو آل دا نیریٹیوز بفور یو ڈیسائڈ دی انٹرپریٹیشن. تو اگر آپ ساری کی ساری حدیثوں کو جو اس ٹاپک سے متعلق ہیں جمع کریں گے تو آپ کو بالکل ایک دوسری پکچر سامنے آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص میدان جنگ کے لیے نکلے گا اور رستے میں اس کی بیماری سے موت آ جائے گی، یا رستے میں مثال کے طور پہ وہ کسی وبا میں مبتلا ہو جائے گا، یا رستے میں اس کے لیے وہ سمندر میں غرق ہو جائے گا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو خدا کی راہ میں جنگ کرنے نکل کھڑا ہوا اور ہی واز ناٹ ایبل ٹو ریچ دا بیٹل فیلڈ، اور اس سے پہلے بیکاز آف سم ادر کلیمٹی ہی پاسڈ اوے، تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، وہ بھی شہید ہے، ایسے ہی جیسے میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں. تو یہ وہ روایت ہے. چونکہ اس روایت میں ہر جگہ پس منظر بیان نہیں ہوا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ زیادہ تر روایتوں میں یہ ہے کہ جو غرق ہوگا، یعنی غرق کا کیا مطلب ہے، who is drowned، جو ڈراؤن ہو جائے گا وہ شہید ہوگا، جو حادثے سے مرے گا وہ شہید ہوگا، بس اتنی بات بیان ہو گئی ہے. لیکن باقی جو روایتیں ہیں، میں سیٹ کہ اگر آپ سب روایتوں کو جمع کریں گے تو وہاں الفاظ یہ ہیں کہ خدا کی راہ میں نکلنے کے دوران، یعنی فی سبیل اللہ کا ورڈ ہے، یعنی وچ مینس ان دا وے آف گاڈ، جو حذف ہو گیا. حذف کا کیا مطلب ہے، سپریس ہو گیا. حدیثوں میں اکثر ہوتا ہے خواتین حضرات، آئی ایم شیور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ایٹ ٹائمز وہ ایک روایت جو ہے وہ پوری بات بیان نہیں کر رہی ہوتی، وہ اس کا سیاق و سباق موجود نہیں ہوتا. اور سیاق و سباق پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ اس موضوع کی ساری روایات کو اکٹھا کریں. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو روایتوں میں ہم کسی وقت ڈسکس کریں گے. دیکھیں مثلا آپ کو میں ایک بڑی کامن سی مثال دیتا ہوں، تصویر کی حرمت کی روایات ہے نا. بہت ساری الفاظ ہمارے ہاں جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا جو ہے وہ ناجائز ہے. اب دیکھیے وہاں اگر آپ سیاق و سباق میں نکال کے دیکھیں گے، یعنی سیاق و سباق کا مطلب ہے ساری روایتوں کو جو تصویر سے متعلق ہیں، تو وہاں ورڈز کیا آئیں گے، تلک الصور یا ہذہ الصور، اس طرح کی تصویریں، یہ تصویریں. اچھا یہ تو ایک طرح کی روایتیں ہیں. ایک اور طرح کی روایتیں ہیں جو یہ جو ورڈز ہیں نا، اس طرح کے یا یہ تصویریں، یہ اس اومٹ کر دیتی ہے، بلکہ الفاظ یہ آتے ہیں جی کہ ہر طرح کی تصویریں. تو اب اس سے گمان ہی ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کی تصویریں، لیکن جب آپ اس موضوع کی سب روایتوں کو جمع کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس طرح کی تصویریں جس میں شرک ٹپکتا ہے، جس میں لوگ، جن تصویروں کو لوگ پوجتے ہیں. تو یو سی دس ہیپنز ان نیریٹیوز کہ پارٹس آف سینٹینسز دے گیٹ اسکپڈ، دے گیٹ مسڈ آؤٹ. اور یہ روایتوں میں راویوں کی غلطی سے بھی ہو جاتا ہے، بھول چوک سے بھی ہو جاتا ہے، ہم سب بھول چوک کے شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک جملہ جو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کسی راوی کو یاد رہ جاتا ہے، کسی کو اور یاد نہیں رہتا. تو پھر اس لیے ضروری ہے کہ سارے راوی جو اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں ان سب کو ہم جمع کریں اینڈ وی میک اے کوجنٹ انٹرپریٹیشن. ورنہ ہوگا یہ کہ آپ ایک روایت کے نتیجے میں ایک بات کریں گے، ایک اور روایت کے نتیجے میں ایک اور بات کریں گے. ایک اور آپ کو میں انٹرسٹنگ مثال دوں، حضرت عائشہ کے سامنے کسی نے یہ بات بیان کی کہ نحوست جو ہے وہ گھوڑے میں ہوتی ہے، وہ گھر میں ہوتی ہے، اور وہ عورت میں ہوتی ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے، حضرت عائشہ کے سامنے کسی نے روایت بیان کی. آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کہا یہ تو پروفٹ نے یہ بات بیان ہی نہیں کی. انہوں نے جو بات بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ عربوں کے نزدیک نحوست عورت میں ہوتی ہے اور گھر میں ہوتی ہے اور جانور میں ہوتی ہے. تو دیکھیے یہ عربوں کے نزدیک کا جو ایک اتنا سا سینٹنس ہے یہ اومٹ ہو گیا، اور روایت کیا بن گئی کہ نحوست جو ہے وہ خاتون میں ہوتی ہے اور گھوڑے میں، جانور میں ہوتی ہے اور گھر میں ہوتی ہے. تو ایک جملے نے بات کو کیا سے کیا بنا دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تو بات کر ہی نہیں رہے تھے، ہی واز جسٹ سائٹنگ واٹ عربز یوزڈ ٹو بلیو، اور وہ عربز کی جو بات ہے وہ نکل گئی اور نسبت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا. جو الفاظ ہیں کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ لال ہو گیا، اور ان کو ایسے کر کے انہوں نے اپنے چہرے کو گھمایا اور انہوں نے کہا کہ کیا تم بات کہہ رہے ہو، وہ تو انہوں نے بات کہی نہیں ہے. تو یہ چند آپ کو میں نے مثالیں دیں کہ قرآن مجید میں بھی شاید میں نے یہ کسی وقت تذکرہ کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہوں تو قرآن کی میں بھی وہ ٹاپکس ملٹیپل ٹائمز پہ ڈسکس ہوئے ہوتے ہیں، تو یو گیدر آل دوز ورسز اینڈ دین فارم این اوپینین. سملرلی حدیث میں بھی یہ ضروری ہے. تو اب یہ دیکھیے جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں حدیث کے، جو بیماری سے مر جائے، جو گر کے مرے، جو حادثے سے مرے وہ شہید ہیں. تو اگر آپ اتنی سی بات لے لیں گے تو سارے شہید ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ پوری بات لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو خدا کی راہ میں نکل پڑے ہوئے ہیں اور رستے میں اس طرح سے ان کو موت آ جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے میدان جنگ میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، لہٰذا وہ بھی شہید ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے خواتین حضرات جو کرنی بہت ضروری ہے. اب ہم اپنی آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو سوال کا سیشن ہے. میں احمد فاروق صاحب اگر یہاں موجود ہیں، کائنڈلی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو
اس کے بارے میں اگر کوئی انہوں نے انسٹرکشنز دینی ہیں تو وہ دے کے ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جی میرا خیال ہے وہ شاید ان کو آواز ان کی نہیں آ رہی. احمد فاروق آپ موجود ہیں؟ جی احمد فاروق آپ بول سکتے ہیں. جی میں بات کر رہا ہوں شہزاد صاحب. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا وہ اصل میں ایک تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اسی گروپ میں ایک اور احمد فاروق صاحب ہیں, تو شروع میں بھی اصل میں ان کو کو ہوسٹ بنا دیا گیا اور میری آواز اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرا مائک میوٹ تھا. میں سب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں شہزاد صاحب کو تھوڑا سا اسسٹ کر رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں اندازہ ہوا کہ سوالات کو دیکھنے میں اور شہزاد صاحب کو سوالات ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی. تو میں کچھ سوالات شہزاد صاحب اگر آپ دیکھیں گے اس کے ان باکس میں کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے بھی ہیں, اگر آپ وہاں سے شروع کر لیں جی. اور اس کے بعد میرے لیے آسان یہ ہے کہ جنہوں نے یہ دو یا چند لوگوں نے ہاتھ اپنے اٹھائے ہوئے ہیں, میں کچھ ہینڈ ریز کی جی تو میں ان سے شروع کر لیتا ہوں جنہوں نے. اگر آپ شروع کر لیجیے جی جنہوں نے ہینڈ ریز کی ہے جی, اس میں فہد اقبال صاحب ہیں, اگر وہ پہلے اپنا سوال کریں. جی سلطان ہے نا کوالٹی میں I've raised the first question and the maximum question. If I may be allowed to raise the question. So, sir, پہلے تو Ahmad Farooq Sultan. Ahmad Farooq Sultan, if I'm allowed to raise the question. اجازت ہے سر؟ سب سے پہلے جی جو یہاں پہ نام ہے وہ فہد صاحب کا ہے, فہد اقبال. احمد فاروق سلطان صاحب نے جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے پہلے لکھا تھا. جو ہینڈ ریز ہوا تھا وہ فہد اقبال صاحب نے ہینڈ ریز کیا تھا. تو اگر ہم ہینڈ ریز جو ہوئے ہیں ان سے شروع کر لیں, فاروق صاحب اس کے بعد آپ کر لیجیے. فہد اقبال صاحب آپ اپنی سوال کریں جی. اپنا کن میوٹ کر کے آپ سوال کیجیے گا. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے, بات کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا سوال جو تھا وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا کہ وہ جو ہے وہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ تک انہیں ایز اے سلیو سے ہی رکھا گیا, وہ لونڈی نہیں تھی, یا ان کو مطلب کہ وہ پراپر امہات المومنین کا درجہ دیا گیا, اور اگر نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا, کیوں ان کو لونڈی برقرار رکھا؟ جی جو ہمیں معلومات ہیں وہ یہی ہے کہ وہ آخر تک اپنی اسی حیثیت میں برقرار رہیں جس حیثیت میں جو کنگ آف ایجپٹ تھے مکوکس, جنہوں نے ان کو گفٹ کیا تھا پروفٹ کو, اور انہوں نے ان کو اپنی لونڈی بنا کے رکھا, اور انہی کے بطن سے ان کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے. تو ان کے بارے میں جو انٹرنیشنل لاء تھا اور خود قرآن مجید نے جو کہا وہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے تھے. وہ تو صرف ان کے ساتھ شادی کر سکتے تھے جو خواتین جنگ میں آئیں اور ان کو آزاد کر کے وہ شادی کریں, یا کچھ اور اسٹیپولیشنز ہیں. تو ان کے بارے میں تو وہ یا ان کو لونڈی بنا کے رکھتے اور یا صرف آزاد کر دیتے. تو میں یہ شاید کئی دفعہ پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا کہ چونکہ 10 ہجری کے لگ بھگ یہ جو غلامی کا سسٹم ہے یہ سروائیو کر رہا تھا, ایگزسٹ کر رہا تھا, اٹ واز ایکچولی ٹیکن کیئر آف بائی دیٹ ٹائم, اس وقت اس کو ختم کیا گیا. تو یہ جو درمیان کے 4-5 سال تھے جس میں حضرت ماریہ قبطیہ آپ کے پاس رہیں, تو دا پروفٹ چوز ہر ٹو کیپ ہر ایز اے سلیو لیڈی, تاکہ وہ ایک ایگزامپل سیٹ کر سکیں کہ جن صحابہ اور جن لوگوں کے پاس ابھی تک لونڈیاں ہیں انہوں نے ان کو آزاد نہیں کیا, کیونکہ قرآن نے اجازت دی ہوئی تھی کہ خاص مدت تک آپ ان کو رکھ سکتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ نے لازماً آزاد کرنا ہے. تو خدا نے کہ پیغمبر نے سوچا کہ یہ جو 4-5 سال ہے یہ میری اپنی ڈیریویشن ہے, اس 4-5 سال کے اندر someone has to set an example how to treat with your slave ladies. اینڈ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ان کو ٹریٹ کیا, اٹ واز نو لیس دین اے وائف. جو ان کو اکرام دیا, جو ان کی حیثیت تھی, جو ان کی اسٹیٹس تھا, جو ان کے ساتھ عزت و اکرام کا وہ معاملہ کرتے تھے, لیکن
ہی ڈڈ ناٹ سیٹ ہر فری ٹل ہز ڈیتھ, اور وہ اسی اسٹیٹس میں بعد میں برقرار رہیں, اور ان کی وفات بھی اسی اسٹیٹس میں ہوئی. اور جو سمجھ میں آتی حکمت وہ یہی تھی کہ پروفٹ جو تھے وہ ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتے تھے کہ اگر جب تک کہ لانڈیاں موجود ہیں اس وقت تک اگر کسی نے رکھنا ہے اس طرح سے, تو پھر واٹ ایگزیکٹلی شوڈ ہز ایٹیٹیوڈ بی. تو ہی ایکچولی سیٹ دیٹ ایگزامپل. اس کے بعد احمد شعیب صاحب کا ہاتھ ریز ہوا تھا, لیکن احمد شعیب صاحب اگر آپ اجازت دیں تو یہ احمد فاروق صاحب نے کیونکہ سوال لکھا بھی تھا تو یہ کر لیں اور اس کے بعد آپ کر لیں. احمد فاروق صاحب آپ بات کیجیے. ہیلو, کین یو ہیئر می سر؟ جی آئی کین ہیئر یو, پلیز گو اہیڈ. سر میرا سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنی منیمم اور میکسیمم رکعات؟ نہیں, اب آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. نہیں سر, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنی منیمم اور میکسیمم رکعات ادا کی؟ میں رکعت, آپ کیا سوال آپ کا کیا ہے جی؟ سوری, میں نے لکھ کے بھی بھیجا ہوا ہے. اچھا, زکوٰۃ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہیلو جی آ رہی ہے آواز, زندگی میں کتنی منیمم اور میکسیمم زکوٰۃ, کتنی زکوٰۃ دی تھی؟ جی اس کے بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس. کسی بھی کتاب میں, حدیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ سنا ہے, میں نے سنا ہے, I'm not sure کہ انہوں نے زکوٰۃ دی نہیں, اس کے بعد اتنے احساسی چاہیے تو میں نے سنا انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. انہوں نے وہ ان کو اتنے احساسی ہوتے نہیں تھے, جو آتے تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے. ہاں دیکھیں, یہ تو ہمارا کنجیکچر ہے نا, مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. لیکن دیکھیں, زکوٰۃ دینے کا ایک طریقہ تھا جو انہوں نے خود مقرر کیا تھا کہ زکوٰۃ کی ایک ڈیٹ ہوتی تھی, اس ڈیٹ پہ جو ایسیٹس ان کے پاس ہوتے, یا ان کے پاس اگر اس زمانے میں تو ظاہر کرنسی نہیں تھی, سونا اور چاندی ہوتے تھے, تو اگر وہ ہوگی تو وہ دیتے. لیکن یہ بات کہ وہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے اور سب کا سب دے چھوڑتے تھے, یہ عین ممکن ہے. لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہسٹوریکلی اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہے, تو وٹ ایور وی کین سے از conjecture, is speculation. Shazad sir, can I ask a question? My hand. Kindly آپ ویٹ کیجیے گا, اپنا ہینڈ ریز کریں. احمد شعیب صاحب کی ٹرن ہے جی. میں نے ہینڈ ریز احمد شعیب سے نہیں, وہ ٹرن جی آپ ٹرن میں آئیں گے نا, آپ سے پہلے لوگوں نے کیا ہوا ہے. تو احمد شعیب صاحب کی ٹرن ہے, اس کے بعد جیسے جیسے آتی جاتی ہیں تو اس پہ ہم کرتے ہیں. احمد شعیب صاحب آپ اپنا مائک ان میوٹ کیجیے اور سوال کیجیے. ہاں جی, السلام علیکم. میرا کوشچن تھا کہ قرآن میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جب حج سے واپس آتے ہیں تو اپنے گھر کی پچھلی دیوار سے کلائم کر کے نہ آئیں. تو وین آئی ریڈ دس مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی, تو آپ اس میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں, کیونکہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ it's to do with some superstition the Arabs had. جی لیکن why, like what is the Quranic وہ دیکھیں, قرآن مجید نے اس سپرسٹیشن کو ایکسپلین تو نہیں کیا, لیکن وہ اس وقت کے عرب یہی خیال کرتے تھے کہ اب جب کہ وہ حج کر کے آ گئے ہیں تو غالباً چونکہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ اب گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں, تو ناؤ دے شوڈ انٹر دیئر ہاؤزز فرام اے ڈفرنٹ ڈور دین دا ون دے یوز ٹو ایگزٹ اٹ. تو یہ ہم صرف جسے کہتے ہیں نا کہ کنجیکچر ہے, وی آر ناٹ ویری شیور اباؤٹ اٹ. لیکن اتنا ضرور پتہ ہے قرآن کی آیتوں سے کہ ان کے ہاں ایک سپرسٹیشن تھی, ان کے ہاں یہ ایک ٹیبو تھا جس کو قرآن نے درست کیا, کیونکہ ہر عرب یہ کرتا تھا کہ حج کے بعد آتا اور حج کے بعد آ کے گھر میں بجائے اس کے کہ فرنٹ ڈور سے داخل ہوتے وہ پچھلے ڈور سے داخل ہوتے. تو یہ بیکاز ایک سپرسٹیشن تھی اور قرآن یہ چاہتا تھا کہ اس طرح کی سپرسٹیشن کو وہ درست کرے, تو اس کے بارے میں پھر مفسرین نے قیاس کیا کہ بھئی وہ پھر کیا سپرسٹیشن تھی. تو جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ پروبیبلی یہ تھا کہ چونکہ آپ کے گناہ سے آپ پاک ہو گئے ہیں, لہٰذا جس دروازے سے آپ گئے تھے اس کے بجائے آپ ایک نئے دروازے سے اندر داخل ہوں, ایز اف یو آر اسٹارٹنگ اے فریش. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آگے جی ہمارے جو نیکسٹ ہیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے وہ ہیں ذوالفقار احمد صاحب. سر آپ اپنا مائک ان میوٹ کیجیے اور سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی.
جی سر، ابھی آپ نے وہ حدیث بیان کی ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ساری حدیث کو اکٹھا کریں جو فی سبیل اللہ ہے، تو جو ورڈز یوز ہوئے ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد یہ بھی ہو کہ اگر کوئی طالب علم ہے یا کوئی انسان جو ہے وہ چیریٹی کر رہا ہے اور وہ اسی ارادے سے نکل رہا ہے، یا کوئی ایک عالم ہے جیسے آپ لوگ ہیں، آمدی صاحب ہیں، بہت سارے اور دوسرے علماء کرام بھی ہیں جو کسی جگہ پہ تبلیغ کے لیے جائیں، تو اگر وہ راستے میں شہید ہو جائے تو کیا یہ حدیث بھی ان پہ منطبق ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایکچولی دیکھیں جو وہاں بیان ہوا ہے وہاں پہ تو صریحاً جنگ کا ذکر آ گیا. فی سبیل اللہ کا مطلب جیسے جہاد فی سبیل اللہ کا ورڈز ہوتے ہیں نا کہ گو ان دا وے آف گاڈ ٹو ایکچولی فائٹ فار ہم، یہ اس مفہوم میں آ گیا. لیکن اگر آپ اس کو ایکسٹینڈڈ مفہوم میں پوچھ رہے ہیں تو پاسبل ہے کہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان، جیسے میں نے کہا نا کہ اس کا آخری مفہوم یہ ہے کہ آپ جنگ میں اپنی جان دے دیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جنگ میں تو نہیں نکلے لیکن مثال کے طور پہ آپ نے کسی بات کو، آپ ایک حق کے علمبردار ہیں، آپ دین کے خادم ہیں، چاہے وہ ایک عام آدمی کے طور پہ چاہے آپ ایک عالم ہیں، لیکن آپ نے سچائی کی گواہی دے دی ہے یا دین کی گواہی دے دی ہے اور کسی ایسی بات کی گواہی دے دی ہے جو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہیں، اور اس کے جواب میں آپ کو پرسیکیوشن آپ نے صحیح ہے، یعنی آپ نے اس کے نتیجے میں ظلم اور زیادتی صحیح ہے اور اس حد تک صحیح ہے کہ آپ کو جان سے مار دیا گیا، تو یہ بھی اسی کے تحت شامل ہوگی. یعنی میں تو سمجھا صرف یہ رہا ہوں کہ اصل میں تو یہ آئی ہے بیٹل فیلڈ کے لیے، لیکن ہر وہ سچویشن جو اس سے مماثل ہو جائے گی کہ جس میں آپ نے اپنی جان جوخم میں ڈال کے، جان خطرے میں ڈال کے کسی سچ بات کی گواہی دی اور پھر آپ کو موت آ گئی، تو یہ حکماً اسی طرح کی ہوگی جیسے کہ آپ بیٹل فیلڈ میں آپ کو آئی ہے. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ شہزاد بھائی. فائقہ شفقت یا شفقات صاحبہ، آپ بات کیجیے یا اپنا انمیوٹ کر کے سوال کیجیے. جی تھینک یو. سر میرا کوشچن زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ خاتون سم ٹائمز شی از اونلی دا بریڈ ونر آف دا فیملی. تو کیا سنس جو معاشرے نے، جو اسلام نے ذمہ داری ڈالی ہے، معاشی ذمہ داری، وہ مرد پر ہے، اگر خاتون جو ہے وہ صرف کما رہی ہے تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ کے وہی رولز اور وہی کرائٹیریا اپلائی ہوگا جیسے کہ ایک مرد پر ہوتا ہے؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ خاتون پر کمانے کی ذمہ داری تو نہیں ہے، اٹ از ہر اون سویٹ ول. اگر ضرورت کی وجہ سے یا اپنی خواہش کے لیے وہ کرتی ہیں تو یہ ان کی بالکل ان کو یہ اجازت ہے. لیکن اگر کوئی انکم وہ جنریٹ کر رہی ہیں تو خدا ہی چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انکم جنریٹ ہو اور وہ ایک خاص پروپورشن سے زیادہ ہو جائے تو سوسائٹی کو لوٹائی جائے، تاکہ آپ جو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کنٹریبیوشن کے نتیجے میں جو لوگ نہیں کر پا رہے، جو لوگ زندگی کے دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں یا اسٹیٹ کی ذمہ داریوں میں آپ شریک ہو کے کچھ رسپانسبلٹیز کو آپ بانٹ سکتی ہیں، کیونکہ بیسکلی جب آپ زکوٰۃ اسٹیٹ کو دیتے ہیں تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خرچے پورے کرے، ان لوگوں کو بھی دے کہ جو فقیر ہیں اور پبلک ویلفیئر پہ بھی خرچ کرے. سو یہ بات ہے کہ آپ اگر ایز اے لیڈی کچھ کما رہی ہیں تو یو ول بی لائبل ٹو پے زکوٰۃ جسٹ ایز اینی ادر پرسن جو انکم اس کی آ رہی ہو. بہت شکریہ سر. ماجد دین صاحب ہیں جی، آپ اپنا انمیوٹ کر کے مائک آپ سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آواز آ رہی؟ جی آ رہی. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ نارملی جو ہے نا وہ ہماری بہت زیادہ بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی یہ سمجھتی ہے کہ نماز کا جو 5 نمازوں کا حکم ہے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تب یہ ہوا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے یہ آپ سے کویشچن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز کب شروع کی تھی اور وہ کتنی تعداد میں پڑھتے تھے؟ جزاک اللہ. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے وہ دین حنیف پر موجود تھے، اس کو کار بند تھے. دین حنیف وہی ہے جو دین ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم کی وراثت سے ملا ہے. ہمیں اس کی ہسٹوریکل ڈیٹیلز تو معلوم نہیں ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی دور کی زندگی ہے اس کا ریکارڈ بہت کم محفوظ ہے. لیکن ہم بہت ساری اور جسے ہم کہتے ہیں نا کورابوریشن جو کہ
تائیدی چیزیں ہیں ہسٹری میں اور قرآن مجید میں جو معلوم ہوتی ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ اسی طرح سے نمازیں پڑھ رہے تھے. صرف اس میں آپ کے لیے یہ سوال ان کے ذہن میں ضرور پیدا ہوتا تھا کہ وہ اس نماز میں پڑھیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ قرآن مجید تو نازل نہیں ہوا تھا. یہ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ رکوع اور سجود وہ کر رہے تھے، اور چونکہ یہ تھا کہ عربوں میں نماز کے اوقات خلط ملط کر دیے گئے تھے، یعنی نماز جو 5 نمازیں ہیں ان میں قرآن کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ ان نمازوں کے اوقات میں کچھ تبدیلی آ گئی تھی. تو ظاہر ہے اس تبدیلی کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ تو نماز کسی نہ کسی طرح سے ادا کر رہے تھے، لیکن اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل ہمیں ہسٹوریکلی کیونکہ معلومات شیئر نہیں ہوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کلمات کیا پڑھتے تھے اور کتنی نمازیں پڑھتے تھے. لیکن یہ ہم بالکل واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا تصور موجود تھا اور وہ نماز پڑھتے تھے. آپ نے حج بھی کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے حج بھی کیا تھا، یہ بھی ریکارڈ میں ملتا ہے. اور وہ حج آپ نے بالکل اسی ابراہیمی طریقے سے کیا تھا اور اس طرح سے نہیں کیا تھا جیسے قریش نے بدعت میں داخل کر لی تھی اور وہ مزدلفہ اور عرفات کے معاملے میں جو ان کی تبدیلی واقع ہوئی تھی اس کو وہ کرتے تھے. تو ایسا بالکل نہیں کرتے تھے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا ایگزیکٹ جواب یہی ہے کہ ہمیں وی کین ناٹ، جسے کہتے ہیں نا کہ ایگزیکٹ نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن وی آر ویری پریٹی شیور کہ وہ اس کے بہت قریب تھا جو کہ اب ہیں، ایکسیپٹ فار دا ٹائمنگز. اگلا سوال ہے جی، آپ یہ نجیہ نذیر صاحبہ ہیں، آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کیجیے. السلام علیکم جی، میرا سوال یہ ہے کہ یوزلی جو خواتین جو ارن نہیں کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی جو آواز مجھے نہیں آ رہی جی. سونا مضبوط ہوتا ہے اینڈ دے ہیو دس بیکاز آئی ہیو سچ ویمن اراؤنڈ می، تو ان کا یہ ہوتا ہے بیکاز ہم ارن نہیں کر رہے اور یہ بھی سونا تو ہمارے پاس ہے تو ہم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو اس بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ تو فرض رہے گی ہی جب تک آپ صاحب نصاب رہتے رہیں گے، چاہے اس سے آپ کا سونا بے شک کم ہو رہا ہو. تو اس بارے میں تھوڑی کلیئرٹی اگر مجھے مل جائے تو دیٹ یہ بھی امر بن معروف اور نیکی منکر کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے ایڈوائس مانگے تو ہم صحیح ایڈوائس ہمیں دے سکیں. تو اس بارے میں مجھے تھوڑی رہنمائی چاہیے. دیکھیں جو آپ کے پاس جولری ہے، اگر آپ، کیونکہ شروع میں آپ کی آواز کٹ گئی تھی، اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو جولری ہے یا جو سونا چاندی ہے یہ زکاتیبل صرف اس صورت میں ہے کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے وہ رکھی ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس جولری ہے جس کو آپ ایون ونس ان اے وائل پہنتے ہیں، شادیوں میں پہنتے ہیں، یا آپ نے ضرورتاً رکھی ہوئی ہے بچوں کو دینے کے لیے وغیرہ، دیٹ از ایگزیمپٹ فرام زکوٰۃ. زکوٰۃ کی جو شکل ہے جولری پہ یا گولڈ پہ یا اینی تھنگ وچ یو ہیو آف دس سارٹ، وہ تب ہی ہے کہ اگر وہ آپ نے انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے، جیسے آپ نے سونے کی اینٹ لے لی کہ بھئی آپ نے سوچا کہ دام زیادہ ہوں گے تو میں بیچ دوں گی، یا کوئی اور اس طرح کا الوائے لے لیا جس میں مقصد پیور انویسٹمنٹ ہے. جیسے آپ اس کی مثال سمجھیں کہ آپ نے پلاٹ خریدا، آپ کا نہ مقصد گھر بنانا تھا، نہ آپ کا مقصد کسی کو اپنے بچوں کو دینا تھا، نہ کوئی ضرورت تھی، بس آپ نے لے کے رکھ دیا فار انویسٹمنٹ پرپزز کہ بھئی اگر اس کی قیمت بڑھے گی تو میں کسی وقت بیچ دوں گی اور مجھے انکم ہو جائے گی. تو بالکل ایسے ہی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ تمام ذاتی استعمال کی چیزوں پر ایگزیمپٹڈ ہے. یعنی آپ کا گھر، آپ کا گاڑی، آپ کے کپڑے، آپ کی جولری اس میں شامل ہے. یعنی ایوری تھنگ دیٹ یو یوز ویدر اسپیرنگلی اور ان ابنڈنس، یعنی چاہے آپ اس کو کبھی کبھی استعمال کریں، چاہے آپ ان کو زیادہ استعمال کریں، چاہے آپ ان کو کم استعمال کریں، ریگارڈلیس. اس وجہ سے کوئی بھی جولری جو آپ نے اس وجہ سے رکھی ہوئی ہے، جو آپ سال میں بے شک ایک ہی دفعہ پہنے، وہ دیٹ از ناٹ زکاتیبل. زکاتیبل وہی ہے کہ جو آپ نے انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے. جی ہیلو، تھینک یو سو مچ فار لیٹنگ می نو، کیونکہ میں زکوٰۃ دیتی آئی ہوں ان چیزوں پر بھی آج تک 18 سال سے، جو میرے یوز میں ہے جولری یا میرے یوز میں جو بھی میرے گولڈ اور چیزیں ہیں. اٹس ویری گڈ تھنگ، کیونکہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ وی کین پٹ سم تھنگ اسائڈ فار آور چلڈرنز ایجوکیشن ان فارم آف گولڈ. تو میں انہیں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ وہ تو ہر سال نکلتے رہے گا، تو واٹس دی یوز. سو اٹس something very good that I found out today. Thank you. اس کے اوپر اگر کوئی ایک واضح ویڈیو بھی اگر بن جائے صاحب صاحب. میں نے ایکچولی ایک یہ آپ کو احمد فاروق بتا دیں گے، رمضان سے فوراً پہلے زکوٰۃ کے موضوع پہ اسی طرح کا ایک لیکچر دیا تھا جو کہیں سیو ہوا ہوگا، جس میں یہ سارے مسئلے زیر بحث تھے. جی شرط صاحب، وہ آپ نے
मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला हम वो सारे जो लिंक्स हैं जहाँ पे डॉक्टर शहबाज सलीम साहब की चीज़ अवेलेबल है, वो इनका यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर साहब की वेबसाइट भी है, फेसबुक पेज भी ये चीज़ें शेयर करते रहते हैं। और जो भी ज़कात के हवाले से है, वो एक अनमोल जीके के लिए कोई 1 घंटा 1.25 घंटा की क्लास हुई थी, उसमें बहुत डिटेल से प्रैक्टिकल जो इश्यूज थे हमें डे टू डे पेश आते हैं, वो खवातीन को भी और जो बिजनेस के हैं वो रिकॉर्डेड है। वो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारा जो ग्रुप है उसमें वो उसका लिंक शेयर कर दिया है। डॉक्टर साहब अभी तो क्लैरिफिकेशन जी मैं अगर मुझे आप इजाज़त दें, मैं यही बता रहा था कि अभी किसी का हैंड भी रेज नहीं है जी, और सवालात भी सबके हो गए, लेकिन अहमद फारूक साहब कुछ मेरा ख्याल है क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे, तो वो मैं काफी देर से इंतजार कर रही थी आपको सवाल पूछने का, मेरा हैंड भी रेज था। कैन आई आस्क क्वेश्चन? आप सवाल कीजिए, लेकिन आपका हैंड मुझे रेज नजर नहीं आया जी, तो मैं बहुत माफी चाहता हूँ। आप बात कीजिए, आप सॉरी मैं माजूर चाहता हूँ, मुझे वो नजर नहीं आया, आप सवाल कर दीजिए पहले। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, मेरा ये क्वेश्चन है लॉन्ड्रियों के बारे में। मुझे कुछ समझ आ गई जो आपने बताया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने सुना था कि आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट द सहाबास kept keeping laundries. Is this correct or did I get wrong information? नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट जी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी ही में वो मुकातबत का कानून नाजिल हो गया था। मुकातबत का मतलब ये होता है कि हर वो स्लेव जो कि चाहता है एमेंसिपेशन, लिबरेशन, और ही और शी वुड गारंटी दैट दे विल नॉट बिकम अ न्यूसेंस इन द सोसाइटी एंड विल बी कंट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअल्स, तो उनके बारे में कुरान ये कहता है कि लाजिम है उनको आज़ाद कर दें। उसके बाद सिर्फ ये हुआ कि वो लौंडियाँ जिन्होंने या वो ग़ुलाम जिनकी उम्रें बहुत हो गई थी 70-80 साल, और वो ख़ुद चाहते थे कि वो ना निकलें, इसलिए कि एक ज़िंदगी भर का उनको शेल्टर मिला हुआ था, दे डिडंट वांट टू गेट लिबरेटेड एंड गो इनटू द सोसाइटी, उनको उन्होंने कहा गया अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप बेशक रहें, लेकिन ये कहीं नहीं हुआ कि जो आज़ाद होना चाहे उसको आज़ाद नहीं किया गया या नए ग़ुलाम बनाए हों। यानी देखिए, ना नए बनाए गए, ना जिसने चाहा आज़ादी उसको रोका गया, सिर्फ वो रह गए कि जो अपनी पसंद और अपनी मर्ज़ी से प्रेफर किया जी कि वी वुड लाइक टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स विद आवर पीपल, जहाँ पे हमने ज़िंदगी गुजारी है। So Shahzad साहब, so the Sahabas afterwards didn't have relationship with their laundries, so this information I got was not correct. जी बिल्कुल, इसमें ये ज़रूर हुआ है कि बाज़ जगहों पे सहाबा कराम को तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ताबईन और बाज़ जो बाद में आने वाले हैं वहाँ इस हुक्म की इंटरप्रिटेशन में इख्तलाफ होना शुरू हो गया। और देखें, जैसे हमने ये अभी आपको मैंने आयत पढ़ के सुनाई ना कि कुरान ये कहता है कि आप जिनसी ताल्लुकात अपनी बीवियों से रख सकते हैं और लौंडियों से, तो बाज़ फुकहा ने समझा कि जैसे ये सिर्फ एक्सेप्शन उस दौर की नहीं है बल्कि ये हमेशा के लिए है कि जब भी आप लौंडी आप जंग में हासिल करें तो आप उससे रख सकते हैं। तो ये फिर नस में इख्तलाफ हो गया, यानी कुरान की इंटरप्रिटेशन में। लेकिन और इसी वजह से आज भी हमारे जो अक्सर उलमा या स्कॉलर्स हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको ये कहेंगे जी कि आज अगर आपकी जंग होती है और आप किसी खातून को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाते हैं तो आप उनको लौंडी बना सकते हैं और उनसे जिनसी ताल्लुक़ कायम भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर लोगों का मौक़िफ़ है। हमारा जो अप्रोच है, जो हम उसको फ़राई अप्रोच कहते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं फ़राई साहब, गामदी साहब, अशलाई साहब, मैंने उनसे सीखा और जो कुरान मजीद की जिन आयतों की बुनियाद पे मैं उनकी बात को सही समझता हूँ, दलील की बुनियाद पे, उसमें मैं आई एम एब्सोल्युटली क्लियर कि ये कुरान का ये वो मौक़िफ़ है जिसको बहुत बुरे तरीके से मिसअंडरस्टैंड किया गया, और वो चीज़ जो कुरान मजीद ने ख़त्म कर दी थी वो अनफॉर्चुनेटली या इस आयत की मिस इंटरप्रिटेशन में और बाज़ हदीस की मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से हमारे अक्सर उलमा का ये ख्याल है कि वो इंस्टीट्यूशन आज भी कायम है, एंड वी डोंट एग्री विद दैट। This is very important information because बहुत से लोगों ने ये बात कही है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। अब ये अहमद शुएब साहब का एक सवाल है जी, दोबारा से आप अपना माइक अनम्यूट करके आप सवाल कीजिए दोबारा। आप इन्होंने उसमें लिखा था, आप शहजाद से डायरेक्ट सवाल कीजिए। मेरा क्वेश्चन था कि अगर if there is a parent child and he has the nisab value but he is still fully dependent on his parents, there is no way he could live on his own, इससे बात कर सकते? नहीं, इस पे नहीं होगी। देखिए, ज़कात तो तब है ना कि आप अर्निंग हैंड बन जाएं।
یو ہیو ٹو بی این ارننگ ہینڈ, یو ہیو ٹو بی اے پرسن ہو از ارننگ ان سوسائٹی. یہ جو کبھی پاکٹ منی مل گئی, کوئی تحفہ آ گیا, یا کہیں سے آپ کے پیرنٹس نے کوئی پیسے دے دیے, یا کوئی اور جگہ سے ہو گئی, تو یہ کیجول سی انکم ہوتی ہے, اور اٹ از ناٹ دا انکم دیٹ از مینٹ ٹو بی ٹیکسڈ اور مینٹ ٹو بی زکاتیبل. تو ایسا کوئی نہیں ہے. آپ جب پراپر اپنی پروفیشنل لائف میں داخل ہوں گے اسی وقت زکوٰۃ عائد ہوگی. شمس الزمان صاحب نے جی ایک سوال لکھا ہے, کائنڈلی آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے شہزاد بھائی سے سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ غدیر کی جو روایت ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, اور اس سے ایک جو ریلیٹڈ روایت ہے حضرت علی کے بارے میں, من کنت مولا علی مولا کر کے, تو اس روایت کی صحت کے بارے میں اگر کچھ بتا سکیں. یہ اصل میں ایک خاص موقع کی روایت ہے, اور یہ اس موقع کی ہے کہ جب بعض لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ دشمنی دکھائی, اور اس دشمنی کی کئی وجوہات ہیں, ظاہر ہے اس کو آپ ہسٹری میں پڑھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایبزالو کرنے کے لیے, یہ کہنے کے لیے کہ بھئی اگر آپ علی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھ رہے ہیں تو علی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اور جو علی کا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں. یہاں مولا کا جو ورڈ ہے عربی زبان میں اس مولا کے لیے نہیں آتا جو اردو میں آتا ہے. مولا کا ورڈ ہم تو بولتے ہیں نا خدا کے لیے, لیکن عربی زبان میں مولا کے کئی مفاہیم ہیں. اس میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے دوست کا. جیسے آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ اللہ ہمارا دوست ہے, اس کے لیے جو ورڈز آئے ہیں وہ مولا کے ہیں, تو یہ یا ولی کے بھی آئے ہیں. تو یہ اس مفہوم میں ہے. اگرچہ یہ روایت خود کوئی بہت زیادہ سند کے لحاظ سے مستند نہیں ہے, تاہم اگر اس کا کوئی مطلب لیا جائے تو یہی ہے کہ جو علی کا دوست ہے وہ محمد کا بھی دوست ہے. گویا یہ ایک خاص موقع تھا, اور اس موقع کو اصل میں ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں انہوں نے زیادہ ایکسپینڈ کر کے اس مفہوم میں لے لیا, اور ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اور چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی, اور اس میں پھر یہ ولایت کا کانسیپٹ ایڈ ہو گیا, اور یہ بھی ایڈ ہو گیا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کو خلافت منتقل ہونی چاہیے تھی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پھر بعد میں آہستہ آہستہ ایڈ ہوئی ہیں. لیکن غدیر خم کے موقع پہ جتنا کچھ ہوا وہ اتنا ہی تھا کہ حضرت علی کے حوالے سے, اسی لیے دیکھیے جو آپ نے تعبیر سنی ہوگی نا کرم اللہ وجہ, کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو تکریم دے, آنر دے, وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ایک موقع پہ کچھ لوگوں نے ان سے بہت زیادہ مخاصمت دکھائی, بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں میلس, بغض دکھایا. تو ان کو اپنے ایک قریبی ساتھی ہونے کے ناطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس زیادتی کو انہوں نے دور کرنے کے لیے بعض چیزیں کہیں. تو یہ اس قسم کی چیز ہے. یہ ہسٹوریکلی اس کا کوئی اور سگنیفیکنس نہیں ہے, نہ یہ حضرت علی کی خلافت سے کے پہلو سے, نہ یہ حضرت علی کی کسی برتری کے پہلو سے کوئی بات کرتی ہے. حقیقت اتنی ہی ہے بس. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. فہد اقبال صاحب جو ہیں کرنا چاہتے تھے دوبارہ, آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کیجیے. فہد اقبال صاحب. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ڈاکٹر صاحب حوالے سے کہ اگر بالکل چلے مان کے لیتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارے اپنے پاس شادی نہیں کی. ہیلو, آپ کی آواز تو کٹ گئی ہے. جی آواز آ رہی ہے. جی آپ بات کیجیے. جی آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن تھا, میرا فالو اپ کوشچن تھا وومن فیئر کے حوالے سے, روزیوں کے حوالے سے, کہ اگر چلیں بالکل ہم مان لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا تھا کہ وہ ان کو آزادی تھی لوڈیوں کو کہ وہ چاہیں تو آزاد ہو جائیں, چاہیں تو اپنے ماسٹر کے ساتھ رہیں, لیکن پھر یہ کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ کرام نے ان کو پراپر مطلب کہ وائف کا درجہ کیوں نہیں دیا, ان سے شادی کیوں نہیں کی. لیکن اگر آپ ان کو معاشرے میں ایک عزت دار مقام دینا چاہتے ہیں لوڈیوں کو, اور ان کو ایک فل اسٹیٹس پہ لانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ ان کو ایسا تو نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو اپنے گھر میں بھی رکھیں اور پھر یہ بھی کہیں کہ وہ آزاد ہیں اور اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہتے ہیں. تو وائی ڈڈنٹ دے میری دیم, ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اور دیکھیے یہ بالکل ایک نیچرل سوال پیدا ہوتا ہے, اور دیکھیے ایگزیکٹلی یہی اگر ہم تھوڑا غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پیدا یقیناً ہوا, کیونکہ
زید بن حارثہ جو ان کے اڈاپٹیڈ سلیو تھے، ان کو لبریٹ کیا تھا، ان سے اپنی پھوپھیزاد بہن زینب بنت جہش کا انہوں نے نکاح کرایا اپنی زندگی میں، اور یہ اسی وجہ سے کرایا کہ غلامی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ختم ہو اور وہ ہی جیلز ان دا سوسائٹی. اور دیکھیں کہ اس کی ریپرکشن یہ ہوئی کہ دیٹ میرج کوڈ ناٹ بی پلڈ along، الٹیمیٹلی ڈیورس ہوئی، اور پھر حضرت زینب کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شادی کرنی پڑی ان آرڈر ٹو اپیز ہر ایموشنز. تو یہ دیکھیے کچھ سماجی حقائق ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ لیگلی تو ایک چیز کو جائز کہہ دیتے ہیں لیکن ایکسیپٹیبلٹی وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. تو وہاں سچویشن یہ پیدا ہوئی کہ زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور وہ ناکام رہے اپنی کزن کے ساتھ ان کی شادی کے رشتے کو نبھانے میں، اینڈ دیٹ ڈڈ ناٹ گو along. اس لیے کہ دیکھیے ایکسیپٹیبلٹی صرف اس کو نہیں کہتے کہ لیگل آپ کو اجازت مل جائے، اصل میں سوسائٹی ایز اے ہول موو کر رہی ہوتی ہے، اس کے کچھ پیراڈائمز ہوتے ہیں، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک کہ وہ اسٹریم لائن نہ ہو جائیں سوسائٹی مجموعی طور پہ اس کو اگل دیتی ہے. جہیز کی رسم اگر آپ چند لوگ اصلاح کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے کر لیں، لیکن بحیثیت مجموعی آپ یہ دیکھیں گے کہ جب تک سب لوگ مل کے ایجوکیٹڈ طریقے سے اس کو ختم نہ کریں وہ برقرار رہے گی، بلکہ اس کو ختم کرنے کے نتیجے میں جو بچیاں بیچاری جہیز کے بغیر بھیجی جاتی ہیں وہ پھر تانوں کا شکار ہو جاتی ہیں. یہ میں نے صرف اگزامپل دی سمجھانے کے لیے کہ جو ڈیپلی روٹڈ ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہم اس طرح سے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ تمام جو لونڈیاں تھیں ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے دیکھیے ان کے بارے میں قرآن نہیں کہا گیا کہ اگر وہ خدا نخواستہ زنا کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا بھی عادی ہے، اس لیے کہ وہ ان کی ایک زندگی گزری اسی طرح کی چیزوں میں، ان کی اخلاقی تربیت جو ہے دیٹ ہیڈ اسٹل لیفٹ اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. اور یہ ہوا کہ پھر ان کی اس تربیت میں کچھ ٹائم بھی گزرا، تو اس وجہ سے وہ خواتین جنہوں نے ایک لحاظ سے پیشہ کیا ہو ان کو ساتھ شادی کرنا اور ان کو اس جگہ پہ لے کے آنا. آج بھی آپ دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں اگر جو ریڈ لائٹ ایریا سے کچھ خواتین فیصلہ کر لیں کہ وہ سوسائٹی کے اندر جیل ہونا چاہتی ہیں، سوسائٹی کے اندر ضم ہونا چاہتی ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو آمادہ ہوں گے ان سے شادی کرنے کے؟ شاید کچھ ہو بھی جائیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ آس پاس کے تانوں نے، آس پاس کی اس انیکسیپٹیبلٹی ہوتا ہے کہ وہ شادیاں برقرار نہ رہیں. تو کچھ سماجی حقائق ہوتے ہیں، ان سماجی حقائق کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم یہ محض جان لیں گے ٹھیک ہے جی اجازت تو مل گئی تھی، کیا کیوں نہیں اس طرح. تو یہ دیکھیے اجازت ملنا ایک اور ہوتا ہے، سوسائٹی کا جو ایکویلیبریم ہے، سوسائٹی کا جو ایک مومنٹم چل رہا ہوتا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے معاملہ کرنا بالکل اور ہوتا ہے. اس کے لیے مائنڈس چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک نئے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے، جس کو ہم ذہنی انقلاب کہتے ہیں. چونکہ یہ چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شارٹ لائف میں، جو دیکھیں نا ٹائم سپین تو 20-22 سال تھے جس میں وہ سارا کام کر رہے تھے، یہ اٹ واز ناٹ پاسبل. انہوں نے وہ ابتدائی دھکا تو دے دیا تھا، اب تو یہ سوسائٹی کی ایکسیپٹیبلٹی کا معاملہ تھا. آپ دیکھیے نا کہ ان سے بڑا تو ظاہر ہے اپنے زمانے میں کوئی آدمی نہیں تھا، تو ان کی ہوئی شادی ناکام ہو گئی. یعنی اپنے منہ بولے بیٹے کی شادی زینب بنت جہش سے انہوں نے کرائی اسی مقصد کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں. اٹ نیور پراسپرڈ. اور یہ حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں انٹیمیٹ تعلق بھی قائم نہیں ہوا تھا. اسی وجہ سے وہ آیت جہاں آتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کا تعلق قائم کیے بغیر طلاق ہو جائے تو آپ کو پہ عدت فرض نہیں ہے، عدت خاتون کو گزارنا نہیں چاہیے. اسی کانٹیکسٹ میں آئی ہے. تو یہ سچویشن پیدا ہو گئی تھی. تو اس سوسائٹی کا جبر آپ کہہ لیجئے، سوسائٹی کے کچھ مکینکس ہیں ان کو آپ کہہ لیجئے، ان کو آپ سامنے رکھیں گے تو شاید یہ جو چیز ہے اس کا ہم بہتر ادراک کر سکیں. ڈاکٹر صاحب جو حضرت ماریہ قبطیہ کی جو ایگزامپل آپ نے دی تھی اس میں تو آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ شی واز گیون ایز اے گفٹ. جی بالکل جی. وہ تو مطلب کہ لانڈی کا جو مفہوم جو میں سمجھوں وہ تو لانڈی تو تھا، بلکہ جبکہ آپ کی جنگ میں آپ کی مخالف نہیں، وہ لانڈی ہی کے طور پہ تھیں، یعنی کنگ آف ایجپٹ کے پاس بھی وہ لانڈی ہی تھیں، لانڈی کے سٹیٹس میں ان کو گفٹ کیا گیا تھا. تو حضرت ماریہ قبطیہ کیا وہ خود نہیں چاہتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں تھی. دیکھیں وہ اگر آپ وہ آیت پڑھیں نا سورہ احزاب میں کہ وہ کن کن سے شادی کر سکتے ہیں، تو یہ کہ جو ان کو توفتاً خواتین دی جائیں ان کو آزاد کر کے آپ نکاح کر نہیں سکتے تھے. ان کو آپ آزاد تو کر سکتے تھے، محض آزاد وہ آپ چاہتے تو کر سکتے تھے. وہ میرا خیال اس لیے نہیں کیا کہ وہ ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے ابھی لانڈیاں رکھی ہوئی ہیں ان سے رویہ کیا رکھنا ہے. شادی آپ صرف انہی سے کر سکتے تھے کہ جو خواتین جنگ میں بطور مال فے کے غنیمت میں، جیسے حضرت صفیہ آئی ہیں جنگ خیبر میں، یا حضرت جویریہ آئی ہیں غزوہ بنی مستلق میں، یہ وہ خواتین تھی جو جنگ میں ان کو آئیں اور انہوں نے ان کی کنسنٹ سے شادی کی. تو they were not gifted, they were actually جو ملک یمین جس کو کہتے ہیں نا، they were given, he acquired them through مال غنیمت actually.
تو یہ جو ماریہ قبطیاں ہیں یہ تو مال غنیمت سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے, یہ تو تحفتاً دی گئی تھیں. ڈاکٹر صاحب کتنے عرصے میں یہ بہت شکریہ. کون سا آپ نے جمپ کی ہے, آپ نے کیوں میں جمپ کی ہے. تو کہتے ایک سوال جو ہے ذوالفقار صاحب ویٹ کرتے ہیں. احمد یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ فیس بک پہ بھی کویسچنز موجود ہیں, کچھ سوالات ہیں جو فیس بک پہ بھی موجود ہیں, کائنڈلی ان کو بھی دیکھتے رہیے گا. میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ جی جی فرمائیے. محمد خان سلطان کو حج نہیں دیا جا رہا. جی بتائیے. میرے بعد 6 سال بڑوں کو آپ نے الاؤ کر دیا. سلطان صاحب میں نے جی جی آپ کے 3 سال کوشچن ہیں سر, سوال کرنا ہے, ایک ایک سوال ان کو دے رہے ہیں اور اس کے بعد سب لوگ بعد میں آئے. لیکن کچھ لوگوں کے بھی سوال کر دیا ہے, اس کے بعد کچھ لوگ اگر سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو سیکنڈ موقع مل جائے گا. جی جی اس لیے آ رہے ہیں نا, تو وہ ان کو سب جتنے لوگ پارٹیسپینٹ ہیں سب کو ایک ایک سوال کرنے کا تو موقع مل جانا چاہیے. تو اس لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ترتیب سے, ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سوالات ہیں اور اس آپ نے سوالات لکھے ہیں, اگر آپ لکھ کے بھیج دیں گے اور آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں تو شہزاد صاحب ان کا موقع ملتے ہی آپ کو بعد میں سوال کا جواب ضرور دے دیں گے. لیکن اس گروپ میں جب پہ بہت زیادہ پارٹیسپینٹ ہیں اور ہر بندہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہے تو ہر ایک کو کم از کم ایک سوال کو پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو اس میں اس وقت جو جن کا ہینڈ ریز ہوا ہے جی وہ ذوالفقار احمد صاحب ہیں, وہ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوشچن کے 2 پارٹ ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اگر ہم ورک پلیس میں رہتے ہیں تو بعض کا وقت نہیں ملتا ہے, کے ٹائم وقت کو اکٹھا کرنا کر سکتے ہیں. اور دوسرا کچھ ہے یا کچھ آثار ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی عذر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی کی. تو ذرا پلیز ان دونوں باتوں پہ ذرا تبصرہ فرما دیجیے. میں ایکچولی آپ کی بات درمیان سے مجھے آئی ہے, مجھے پورے آپ کے سوال موصول نہیں ہوئے ابھی تک. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر وجہ کے اکٹھے کرنے کا. اچھا جی میں ہاں جی بالکل, یہ دوسرا پارٹ تھا کہ بغیر وجہ کے بھی کچھ آثار صحابہ کے ہیں کہ انہوں نے نہیں, وہ اصل میں جو جہاں پہ لکھا ہوا ہے بغیر وجہ کے, وہاں صرف یہ ہے کہ وہ وجہ جو کہ بیان ہوئی ہے کہ یعنی نہ بارش کی وجہ سے اور نہ ان وجوہات سے کہ جو جنرل وجوہات ہیں, یعنی وہ جو 2 وجوہات روایت میں بیان ہوئی ہیں وہ ان سے کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں اکٹھی کیں بغیر مطرن, یعنی ایک تو مجھے یاد ہے دوسرے میرے ذہن سے نکل گئی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور وجوہات سے بھی اکٹھی کی جا سکتی ہیں, نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وجوہات ہیں. وہ جو روایت ہے اس کا جب میرا پہلا کویسچن تھا وہ اسی میں آ گیا کہ پھر ہم ورک پلیس پہ تو جی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں ہر وہ سچویشن جس کے نتیجے میں آپ کے لیے نماز پڑھنا اپنے وقت پہ باوجود بہت کوشش کے آپ نہیں کر سکتے, تو وہاں پہ آپ ظہر اور عصر کو کمبائن کر سکتے ہیں ایٹ آئدر ٹائمز, اور آپ مغرب اور عشاء کو کمبائن کر سکتے ہیں ایٹ آئدر ٹائمز. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ذوالفقار وہ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کر لیں. جی میں ذوالفقار ہی تھا. میں نے ریحا رمضان ہے, وہ ہیں جی یہاں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن میں جیسے ہمیں ڈائریکٹ دلیل نہیں ملتی عذاب قبر کے بارے میں, بلکہ عذاب قبر کے بارے میں احادیث موجود ہیں. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ قرآن میں تو ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ وہ جب مردے جب قبروں سے اٹھیں گے وہ کہیں گے ہمیں نیند سے کس نے جگایا. تو اف سم ون واز بینگ پنشڈ تو نیند اور پنش کا کوئی میچ نظر آتا نہیں ہے. تو جو احادیث اس کے موجود ہیں اس
بارے میں آپ کا کیا ہے؟ دیکھیے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں انسانوں کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جن کا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں حساب لے لیتے ہیں, اچھے بھی اور برے لوگ بھی. جیسے مثال کے طور پہ انبیاء علیہ کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ظاہر ہے کہ جو ان کی مسائی ہے اور جو ان کی خدا کے ساتھ تعلق ہے اس کی وجہ سے ان کو بخش دیتے ہیں. یا ایکسٹریم میں اگر ابو جہل کی طرح کے لوگ ہیں یا فرعون کی طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان پہ اتمام حجت کر کے ان پر حقائق واضح کر کے ان کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا کہ اب وہ مجرم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حساب دنیا میں ہو جاتا ہے, اور جب دنیا میں ہو جاتا ہے تو یہ کنٹینیو رہتا ہے. برزخ میں بھی یہ نیند کے عالم میں ہوتے ہیں, ان کو وہ صبح و شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. فرعون کے بارے میں قرآن میں یہ موجود ہے کہ اس کو اور اس کے پیروکاروں کو دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ ان کو ٹارچر یہ ہو کہ بھئی آن دا ڈے آف ججمنٹ دے ول بی پٹ ان ٹو دس, دے ول بی کنسائن ٹو ہیل فائر. یہ ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں, یعنی ایک طرح کے لوگ ہیں کہ جن پر دنیا ہی میں جن کا فیٹ طے کر دیا جاتا ہے. ایک اور طرح کے وہ لوگ ہیں جس طرح ہم لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے بعد آئے ہیں, یعنی ختم نبوت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ ان کا حساب دنیا میں عام طور سے نہیں کیا جاتا, دنیا میں چکایا نہیں جاتا, ان کو سلا دیا جاتا ہے. ان کا حساب کتاب قیامت میں ہوگا, قیامت میں میزان لگے گی اور پھر ان کو جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو خلاصتاً آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جن پر عذاب قبر ہوگا, اور قبر سے مراد برزخ کا عذاب ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کا دنیا میں حساب کتاب ہو گیا, اور بالعموم وہ ہوتے ہیں جو نبیوں اور رسولوں کے براہ راست مخاطبین ہوتے ہیں. ان کے ساتھ تو وہی ہوگا کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا, روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ان کو برزخ میں بھی عذاب دیا جائے گا. لیکن ایک بہت واسٹ میجورٹی وہ ہے کہ جو پیغمبروں کے دور کے بعد رہی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ان سب پر ظاہر ہے دنیا میں اس طرح سے ان پر اتمام حجت نہیں کیا گیا یا فیصلہ نہیں کیا گیا, تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں کہ پھر جب وہ فوت ہو جاتے ہیں ان کو پھر برزخ میں سلا دیا جاتا ہے. سلا کے قیامت میں ان کو اٹھایا جائے گا اور پھر ان کا حساب کتاب کیا جائے گا. تو اصل میں یہ دونوں باتیں مکس ہو گئی ہیں حدیثوں میں بھی, اور قرآن میں تو یہ الگ الگ موجود ہیں. اگر آپ ان کو الگ الگ رکھیں گے تو آپ واضح ہو جائیں گی کہ یہ بالکل دو کیٹیگریز ہیں. ہم لوگ جو ہیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں, ہمارا تعلق دوسری کیٹیگری سے ہے کہ ہمیں سلا دیا جائے گا اور حساب کتاب ہمارا آخرت میں ہوگا. وہ لوگ کہ جو رسولوں کی زندگی میں تھے وہ ایک پہلی کیٹیگری تھی, ان کا حساب کتاب دنیا ہی میں ہو جاتا تھا اور انہی کو پھر اسی عذاب سے برزخ میں بھی گزرنا پڑتا تھا. تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, دو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, دونوں کے ڈفرینٹ معاملات ہیں. Thank you so much. تھینک یو شرح صاحب. اطہر رفیق صاحب مائک انمیوٹ کیجیے جی اور السلام سوال علیکم. کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم. سر میرا کوشچن زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے. جس طرح کہ ایک تو ابھی آپ نے بتایا کہ جو چیز آپ نے اپنے بچوں کے لیے رکھی ہو تو وہ انویسٹمنٹ کے زمرے میں نہیں آتی. فار ایگزامپل اگر آپ نے پیسے رکھے ہوں یا آپ نے پلاٹس رکھے ہوں, لیٹس سپوز کہ بچوں کے لیے میں رکھ رہا ہوں, تو اس پہ زکوٰۃ کائنڈلی بتا دیں کہ اس پہ لگتی ہے کہ نہیں. سیکنڈلی انسٹالمنٹس, آپ نے کوئی چیز انسٹالمنٹس پہ لی ہے, کوئی پلاٹ وغیرہ اس کی انسٹالمنٹس دے رہے ہیں, ایک سال میں ایک سرٹن پیمنٹ آپ نے کر دی ہے, تو اس پہ زکوٰۃ کی کیا صورت حال ہے کہ جب تک وہ پوری نہیں ہو جاتی تب نہیں دینی, یا آپ نے اس پہ دینی ہے؟ کیونکہ ادھر فراڈ بھی ہو جاتا ہے نا ایک دو دفعہ, بلکہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کسی جگہ پہ انسٹالمنٹ کیا اور وہ بالکل چیز ختم ہو گئی, مطلب پیسے بھی ضائع ہو گئے. تو ان دونوں چیزوں کا کائنڈلی اگر آپ بتا دیں. جی میں تو مختصر بتا چکا ہوں کہ ہر وہ چیز جو آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے رکھی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, وہ اس پہ زکوٰۃ ہے. وہ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے محض اس کی قیمت بڑھنے کے لیے آپ نے اس کو لے کے خرید کے رکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ نے ضرورتاً کوئی چیز زیور لیا ہوا ہے, ضرورت آپ کی بھی ہو سکتی ہے اور مستقبل میں آپ کی اولاد کے لیے بھی ہو سکتی ہے, وہ ضرورت ہے, وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. انویسٹمنٹ میں نے مثال ایسی ہے جیسے میں نے پہلے بھی دی کہ آپ محض اس چیز کی قیمت کے بڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اگر آپ اس کو بیچیں تو آپ کے پاس بہتر دام آ جائیں. زکوٰۃ اس پہ ہے. جہاں تک انسٹالمنٹس کا تعلق ہے, اس میں دیکھیں دو اپروچز ہیں. اگر تو ایک اپروچ تو یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ کو یہ اطمینان, اور جیسے جگہ پہ اطمینان ہو جاتا ہے, یا ایون پاکستان میں بھی ایسی سوسائٹیز ہیں, تو وہاں تو یہ کرنا چاہیے کہ جتنے پرسنٹ کے آپ مالک بنتے چلے جا رہے ہیں اس پرسنٹیج کی آپ ویلیو لگا کے آپ زکوٰۃ پے کر سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ پورے کے مالک بن جائیں گے تو پھر آپ زکوٰۃ ایک ہی مرتبہ دیں گے. دونوں میں سے آپ کوئی بھی اپروچ اختیار کر سکتے ہیں. یعنی ایک اپروچ تو یہ ہے نا کہ آپ پارٹلی آہستہ آہستہ, جیسے آپ نے ایک کنال کا ایک گھر لیا, آپ انسٹالمنٹس آپ نے دینی شروع کی, تو اب آپ کے پاس وہ جو
लेट्स से 20% आप मालिक बन गए या 30% मालिक बन गए हैं, और यहाँ आपके पास ये प्रोविज़न भी है कि खुदा ना खास्ता अगर आप पेमेंट नहीं कर सके या फ्रॉड हुआ तो आप उतना बेच सकते हैं। जैसे आप देखिए ना, गाड़ी के बारे में ही होता है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे ऑल द इंस्टॉलमेंट्स तो गाड़ी मार्केट में सेल हो जाती है, और जितनी आपने दी होती है उसके लिहाज से आपकी प्लेसमेंट भी हो जाती है। तो प्लॉट के बारे में भी अगर ये पॉसिबल है तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आप जब तक मालिक नहीं बनते, अगर पार्ट्स में सेल नहीं कर सकते, अगर आप मालिक नहीं बनते तो फिर आप मालिक होने का इंतज़ार कीजिए, और मालिक मिल्कियत के बाद फिर आप ज़कात देंगे। बहुत शुक्रिया साहब। अभी अगला सवाल जो है जी वो अमार बख्श साहब हैं। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि शहजाद साहब जिस अपने प्रोग्राम का बता रहे थे, मुझे उसका लिंक मिल गया, मैं भी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली इसको कॉपी कर लीजिएगा। वहाँ पे आप ज़कात से मुतल्लिक एक काफ़ी अच्छी गुफ्तगू है, 1 घंटे से ज़्यादा, तो उसमें सारे सवाल के जवाब आते हैं। मैं भी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया। अमार बख्श साहब आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा एक सवाल यह है, सूरह माइदा में आयत है कि यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, उसमें लफ्ज़ यौम है, उसमें जावेद साहब ने और मौलाना मौलवी साहब ने अल यौम को एज ए डे नहीं यूज़ किया, उसको एक ज़माने की तरह यूज़ किया, ये पूरा ज़माना है। दूसरा लफ्ज़ दीन का क्या मतलब, यहाँ पर हम लोग मालिकियों में दीन समझते हैं, और यहाँ पर यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हैं उस आयत से। जी देखें, वो तो आयत की ने यहाँ पे सिर्फ हिस्टोरिकली ये बताया कि वो दीन जो कुरान की शक्ल में नाजिल होना शुरू हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के मौके पे, वो आज इख्तिताम पे पहुँच गया है और पूरे का पूरा कुरान अब नाजिल हो गया है। इसमें अब कोई मज़ीद चीज़ नाजिल नहीं होनी, इसके अहकाम अब पूरे हो गए हैं, और ये खुदा ने आप पर एक बहुत बड़ी इनायत की है। खुदा ने आपको एक लिहाज से तोहफ़ा दिया है, इट्स लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो अब इस चीज़ के नतीजे में अब ये वाज़ेह रहना चाहिए कि खुदा की तरफ जो ज़िम्मेदारी थी वो पूरी हो गई है। अब जो ज़िम्मेदारी रह गई है वो आप लोगों की है, इंसानों की है, कि जिस चीज़ की आपने इहदिना सिरातल मुस्तकीम में दुआ मांगी थी कि अल्लाह हमें सीधी रास्ते की हिदायत दे, खुदा ने कहा कि उसका जवाब अब मैंने आपको दे दिया है। ये पूरा दीन जो नाजिल होना शुरू हुआ था आज, इसका नज़ूल मुकम्मल हो गया। इट हैज़ नाउ रीच्ड इट्स कंप्लीशन, एंड नाउ द ओनर्स ऑफ फॉलोइंग इट रेस्ट्स ऑन इट्स फॉलोअर्स। ये आपके दोनों सवालों का मैंने कोशिश की जवाब देने की। बहुत शुक्रिया सर। ये ज़ोही उमर हैं हमारे सर, आप अपना फ़ोन माइक अनम्यूट करके सवाल कीजिए। जी अस्सलाम। मेरा भी कंटिन्यूएशन में भी ग़ुलामी के ऊपर ही सवाल है, उसी हवाले से जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि आपने कहा कि सोसाइटल प्रेशर की वजह से भी वो शादी ना करने का उनसे हुक्म था, लेकिन ठीक है कि उनकी औलाद हुई और वो ज़िंदा नहीं रही, लेकिन इन केस अगर औलाद ज़िंदा रहती, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो कुरान में तो और अल्लाह ताला ने औलाद की किफ़ालत का बहुत ज़्यादा इसरार किया है, इस पर कि उन लोगों से शादियाँ भी करने को कहा जो नहीं उनकी किफ़ालत कर सकती हैं औरतें अपने बच्चों की जो बेवा हैं। तो उस सूरत में भी शादी का हुक्म ना देना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनके बच्चे की माँ बन चुकी थी, तो कुछ समझ नहीं आता कि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है उसमें। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर औलाद जिंदा रहती तो उस केस में भी क्या अल्लाह यही हुक्म देता कि उनको बीवी ना बनाए जाए, उनको आज़ाद करें? देखिए, वो तो ज़ाहिर है हमारे पास इख्तियार में नहीं है कि अगर का हम जवाब दें, क्योंकि वो चूँकि नहीं हुआ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये इनका जो मामला है वो ये जो बच्चों के हकूक़ के पहलू से अगर आप कह रहे हैं तो उनके वही ऑलमोस्ट हकूक़ होते हैं जो रियल बच्चों के हकूक़ हैं। उनको आप मीरास दे सकते हैं, उनकी जो जितनी भी ट्रांसफ़र होगी उसमें कुरान बिल्कुल हारिज नहीं है इस लिहाज से। और अगर उनके बच्चे बड़े होते तो बिल्कुल वो मीरास भी पाते। जो जहाँ तक शादी का ताल्लुक़ है वो तो नबी जो कुरान ने रोका है वो सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन के साथ रोका है, यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ थीं उनके बारे में कहा गया कि दे कैन नॉट मैरी अगेन बिकॉज वो मदर्स ऑफ द फेथफुल, यानी मुसलमानों की माएँ करार दिया है। लौंडियों के बारे में इस तरह की कोई चीज़ नहीं कही गई। तो ये लेकिन और है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्रॉफिट उन्होंने शादी नहीं की या उन्होंने नहीं किया, तो इसके बारे में कोई कानून साजी भी नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि वो इस तरह का फ़ैसला करती तो ये उनके इख्तियार में होता, रोका नहीं गया इसमें।
نہیں میرا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں ان سے شادی کی ماریہ سے؟ جی میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کی میں نے بھی وجہ ایکسپلین کی تھی کہ وہ صرف انہی کیپٹیوز یا انہی لانڈیوں سے شادی کر سکتے تھے جو پرزنر آف وار کے طور پہ ان کے پاس آتی. جی یہ تو گفٹ کے طور پہ آئیں. اور لیکن اگر وہ یہ ایگزامپل شو کرنا چاہ رہے تھے اس کیس میں اگر کوئی ایسا وہاں پہ شخص تھا جس نے لانڈی تھی اور جس کا ایک بچہ بھی تھا ان کے ساتھ، اگر تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اچھا یہ صرف یہ پروفٹ کے لیے حکم تھا کہ وہ شادی نہیں کر سکتے؟ جی یہ پروفٹ ہی کے لیے تھا. یعنی یہ تو قرآن میں اگر آپ سورہ احزاب میں جو جہاں پہ یہ پورے احکام آئے ہیں وہ ایک بہت بڑی آیت، لمبی آیت ہے، آئی تھنک آیت 35 ہے، اس کو آپ پڑھیں تو یو ول گیٹ ٹو نو کہ دیز آر، قرآن کے الفاظ یہ کہ خالصتاً لک من دون المومنین، دیز آر اسپیسیفکلی فار یو او پروفٹ، ناٹ فار ادرز. تھینک یو. شہزاد صاحب یہاں پہ ابھی کسی اور کے سوالات نہیں ہیں، لیکن احمد ابھی ایک یہ ہینڈ ریز ہوئی صاحبہ کا، اگر وہ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کریں. اور اس کے بعد احمد فاروق صاحب شاید بات کرنا چاہ رہے تھے، کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے، اگر وہ اپنا سوال کر دیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. مجھے نماز کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو صرف فرض رکعتیں ہی ادا کریں اور سنتیں اور نفلیں نہ پڑھیں، تو اس کا کوئی گناہ ہے یا اس کی کوئی پکڑ ہوگی؟ اور اس کے علاوہ کہ جب ہم بچوں کو تلقین کرتے ہیں نماز کی تو ان کو بھی ہم اگر فرضی نمازیں وہ ادا کریں، کیونکہ جیسے 12 رکعت یا 17 رکعت پڑھنے میں ان کو پھر وہ اس کی طرف راغب نہیں ہوتے. جی ایسے ہی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نماز فرض ہے وہ وہی ہیں جو فرض رکعتیں ہیں. آپ بھی اسی کے لیے مکلف ہیں، اسی کے لیے رسپانسبل ہیں. اگر آپ نے زیادہ پڑھنی ہے آپ کی مرضی ہے، آپ کو ثواب ہوگا، لیکن آپ پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. پوچھ گچھ صرف فرض رکعتوں کی ہے. آپ اپنے بچوں کو بھی تلقین اسی سے شروع کریں کہ تاکہ ان کے اندر نماز کا جذبہ پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، وہ سمجھ کے پڑھیں. آہستہ آہستہ وہ خود بخود اگر اور نفل پڑھنے لگ جائیں گے تو یہ ان کی اپنی ایکسپریشن ہوگا اپنی خوشی سے کرنے کا، اور یہ ایک نیچرل طریقہ ہے اس کا آغاز کرنے کا. اور ان کو یہ بتا کے کریں کہ آپ کی یہ فرض حصہ اتنا ہے، اس کے بعد جو بھی آپ کریں دیٹ از اوور اینڈ ابو. اچھا ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ جیسے ہلو جی آپ سوال کیجیے. جی میں کہہ رہی تھی کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، یہ سنت ہے، تو کیا کھڑے ہو کے پانی پینے میں کوئی گناہ ہے یا کوئی نقصان ہے؟ نہیں ہرگز نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہے. یہ زیادہ سے زیادہ آپ ان کو آداب کی چیز کہہ سکتے ہیں. بیٹھ کے پانی پینا، سوری، آپ کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں، آپ بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں. اور آپ اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں انسان کو جس جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا کی ایک نعمت ہے جس کو دی جا رہی ہے، اس کے لیے ایک ریگارڈ ہو، دیٹ از آل. لیکن یہ بات کہ لازماً آپ کو بیٹھ کے کھانا ہے، لازماً آپ کو بیٹھ کے ہی پانی پینا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو جتنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے جو کہ اس زمانے کے کلچرل آداب تھے جو انہوں نے تلقین کیے. اور یہ آداب بھی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سوسائٹی کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. سو آداب کو بالکل ہمیں الگ رکھنا چاہیے اور شریعت کو بالکل الگ رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. ایکسکیوز می جی، میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتی ہوں اگر مجھے اجازت دیں. جی 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 بالکل اجازت ہے. آپ کا ہینڈ ریز ہوتا ہے، شاید مجھے نظر نہیں آتا کہ میں شہزاد صاحب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ سلیوری اور یہ لانڈری سلیو رکھنے کا یہ کتنے عرصے تک چلتا رہا اور کتنے سالوں کے بعد یہ ٹوٹلی ختم ہو گیا اور پھر بہت کم لوگوں نے یہ لانڈریاں رکھی؟ یہ تو انفارچونیٹلی بالکل اس صدی یعنی پچھلی صدی کے وسط میں جا کے 1940-45 میں جا کے ختم ہوا. یہ پوری ہماری جو خلافت رہی ہے، ترکوں کی جو خلافت رہی ہے، اس کے بعد جو مغل یہاں رہے ہیں، اسی طرح سے اس سے پہلے عباسی تھے، پھر اموی تھے، ان سب میں یہ جاری رہا ہے. یہ تو جب انٹرنیشنل قانون بنا ہے جنیوا کنونشنز کے تحت کہ پرزنرز آف وار کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس وقت جا کے پہ یہ سارا معاملہ ختم ہوا ہے. عربوں میں بھی یہ سلیوری ہے، یہ پچھلی صدی کے شروع میں ختم ہوئی ہے. تو اٹ ہیز اے ویری لانگ اینڈ اے ویری ویری اسے کہتے ہیں نا کہ ڈس اپوائنٹنگ ہسٹری. شکریہ.
शहजाद साहब वो मैंने फेसबुक पे भी आपका चेक किया जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जितने अहबाब उधर थे वो सब यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं हमें, उन्होंने अपने सवालात यहाँ पे पूछ लिए हैं। ठीक है। उसमें अहमद शोएब साहब हैं, फहद साहब हैं, अहमद फारूक साहब सवालात करना चाह रहे थे लेकिन मैं देख रहा हूँ जी कि वो इस वक्त लिस्ट में नहीं है, तो अगर किसी और का कोई सवाल है तो वो कर ले, वरना हमारी आज की ये क्लास मुकम्मल होगी। कोई और सवाल करना चाहते हैं जी आज के पार्टिसिपेंट? जी जी फरमाइए। हाँ जी, मैंने पूछना था कि मैंने आपके लेक्चर आर्टिकल्स पढ़े और उसमें लिखा हुआ है कि स्लेव्स को फ्री करने को बहुत कुरान इनकरेज करता है, लेकिन कैन वी से दैट अगर कोई वॉर हो जाए, इस्लामिक वॉर विद इन इस्लामिक गवर्नमेंट, वुड टेकिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर बी हराम? एब्सोल्युटली। इसलिए मैं तो ये बहुत पहले ही कह चुका हूँ कि कुरान मजीद में सूरह मोहम्मद में जब जंग बदर का मौका था, जो पहली वॉर है मुसलमानों की कुफार के साथ, उसी में रोक दिया गया था। उसी में कह दिया गया था कि नए स्लेव्स नहीं बनाए जाएंगे, यू हैव टू सेट देम फ्री आइदर इन रैंसम और विदाउट रैंसम। तो ये तो जंग बदर जो कि 2 हिजरी में हुई है, उस वक्त से लेके कुरान ने तो ये दे दिया था कि आप नए स्लेव, वो तो असल में इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो पुराने स्लेव्स की बात है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, जिनको लिबरेट करना था। नए बनाने का तो रास्ता ही बंद कर दिया गया था, तो ये तो उसी वक्त बंद कर दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फुकहा ने, जूरिस्ट ने इसको एक और तरह समझा और आज भी वो इसको बरकरार रखा हुआ है। अदरवाइज़ कुरान इसके बारे में बिल्कुल एक्सप्लिसिट है कि आप किसी को भी स्लेव नहीं बना सकते। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। ये कुछ और हैंड रेज हुए हैं जी, मेरा ख्याल है इसमें नाजली इम्तियाज साहिबा जो हैं वो अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी वितर की नमाज के सिलसिले में। जैसे कि मिलता है कि हम अगर तहज्जुद के टाइम पे उठते हैं तो एक तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वसल का है तो वो मुझे थोड़ा सा अगर आप सभी बता दीजिए। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा तहज्जुद ही की नमाज में पढ़ते थे वितर, वो तो कभी उन्होंने इशा के साथ नहीं पढ़े। यानी अगर आप तो अब्दुल्ला बिन उमर की बात कर रही हैं, उनका इस्तिहाद हमने सुना है कि वो जब कभी वितर की नमाज़ पढ़ के सोते थे तो फिर एक रकत से वो ताक को इवन कर लेते थे, यानी 3 को वो 4 कर लेते थे ताकि वो इवन नंबर पे हो जाए, और फिर वो ताक पढ़ना शुरू कर देते थे। तो ये तो एक उनका अपना पर्सनल इस्तिहाद था, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि वितर की नमाज़ को ऑड नंबर से पढ़ना चाहिए। तो चूँकि वो ऑलरेडी उसको पढ़ चुके होते थे, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जब वो सुबह उठें, अगर उनको तहज्जुद का टाइम मिल गया, अब वो कैसे करें। तो उनके बारे में ये मालूम होता है कि फिर वो एक रकत पढ़ के इवन कर लेते थे। इवन से मुरादी इवन नंबर ऑफ रकत्स, क्योंकि जब आप 3 रात को पढ़ के सोए हैं तो 1 आपने अलग पढ़ी तो ये 4 हो गई। अब नाउ यू कैन अगेन स्टार्ट ऑफ विद योर इवन नंबर। तो ये है जो बयान हुआ है। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बारे में तो हमें बिल्कुल वाज़ेह है कि वो उन्होंने जब भी पढ़ी है नमाज तहज्जुद के साथ पढ़ी, तहज्जुद के वक्त में पढ़ी है। जी, मतलब मुझे पूछना ये था असल में कि जो तहज्जुद की नमाज जैसे रात में जब हम जाके पढ़ते हैं, हमने रात में वितर नहीं पढ़ा और हम तहज्जुद ही के लिए पढ़ रहे हैं, जी जी, तो उसमें एक वसल का तरीका जो बताया गया, यानी कि आप 2 रकत पढ़ते हैं मुख्तसर और उसके बाद आप जो है वो 2, 4 या 6 जो भी आप कोई तवील क़िरात करें, तो उसमें बीच में वसल का एक वो कहते हैं कि जिसमें, तो वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं, ऐसी कोई चीज़ मेरे नज़रों से नहीं गुजरी तहज्जुद की नमाज में। ये कोई टर्म है तो ये बात की बनी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 या 5 तरीके से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है। आपने 2-2 करके पढ़ी है, आपने 4-4 करके पढ़ी है, आपने मुसलसल पढ़ी है और आखिरी रकत में उसको ऑड कर दिया है। इसी तरह से क्योंकि ज़ाहिर है एक नमाज़ पढ़नी थी और लंबी नमाज़ थी, तो इसमें अगर जितनी ज़्यादा वेरिएशन होती है उतना आपकी तवज्जो रहती है। ये टर्म मैंने पहली मरतबा आपसे सुनी है। अगर आप इसकी कोई मुझे तफसील बता सके तो फिर आई कैन लुक इट अप। मतलब तहज्जुद की ही किताब में मैंने पढ़ा है, उसमें उन्होंने कहा था कि वो आप जैसे 2 रकत मुख्तसर पढ़ते थे, उसमें आप अत्तहियात और सलाम नहीं करते थे। 2 रकत करने के बाद आप फिर खड़े हो जाते थे और तीसरी, और इस तरह से कभी आप 7 या कभी जी, ये वही तरीका है। हाँ जी, ये वही तरीका है जिसको मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ना कि आप लगातार 6 रकतें पढ़ते थे या लगातार 4, यानी इवन नंबर ऑफ रकत आप लगातार पढ़ते थे बगैर अत्तहियात में बैठे हुए। आखिरी रकत में फिर आप अत्तहियात में बैठ के फिर आप नहीं 1 रकत ऐड करते थे ना, ताकि वो ऑड हो जाए। मसलन आप ये करते थे कि 4 पढ़ के आप अत्तहियात में बैठ गए, फिर 5वीं रकत में आपने अलग पढ़ी और फिर अत्तहियात में बैठ के सलाम फेर लिया। तो ये आप कह लें इससे वो ऑड कर देते थे। ठीक है, मैं समझ गई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।
عمار بخش صاحب جو ہے وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے وہ سوال کیجیے. جی السلام علیکم. یہ اسی پہ کوشچن ہے کہ جس طرح ہم لوگ کے یہاں سنت رائج ہیں تو اب وہ سنت ہم لوگ جس طرح جاوید صاحب نے کہا کہ وہ جی جیل آ رہی ہے ہمارے پاس, لیکن مثلاً امام مالک کا مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ہم لوگ سنت کو فالو کریں گے. تو اب اس طرح مطلب جتنی ہمارے پاس یہ الگ الگ روایت ہیں تہجد کی ہیں یا ان کی ہیں تو اب اس کو ہم لوگ ڈھونڈیں کہاں پر, یعنی صرف حدیث کی بک میں وہ ڈھونڈے یا پھر جا کے کوئی پھر سے. آپ تہجد کی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں ان جنرل سنت جو ہم لوگ سنت, ہاں, جو جس کو عمل اہل مدینہ کہتے ہیں جی امام مالک. جی جی مذہب ہو گیا, لیکن باقی لوگوں کے پاس بھی الگ الگ. جی سو امام مالک کی جو آراء ہیں اور جو ہماری فقہا کی آراء ہیں, یہ آپ جو فقہ مینولز ہیں جیسے بدایت المجتہد ابن رشد کے, ہمارے فقہا کے جو مینولز ہیں ان میں آپ کو مل جائیں گی. یعنی امام مالک میں اپنی جو ان کی موطا حدیثی کتاب ہے, دراصل یہ فقہ کی کتاب بھی ہے, دونوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں. اس میں ان کے فتاویٰ بھی ہیں اور اس میں ان کی یہ ساری تفصیل بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ کا میں جب میں ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, یہاں سنت سے مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال صادر ہوئے اس کی تفصیل ایسے ملتی ہے. تو یہ آپ ڈسٹنکشن اگر آپ کریں کہ ظاہر ہے ایک ورڈ وہ سنت کا ہے جس طرح ہم اس کو یوز کر رہے ہیں, اس کو اگر آپ سائڈ پہ رکھ دیں تو امام مالک جس طرح سے اس کو یوز کر رہے تھے اس کی جو آپ کہہ لیجیے ماخذ ہے وہ بیسکلی مدینے کے لوگوں کا عمل ہے, اس لیے اس کو عمل اہل مدینہ بھی کہتے ہیں. وہ مدینے ہی میں جب رہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 جنریشنز کے فاصلے پہ تھے, تو آپ نے کہا جی کہ ہاکذا میں نے اس طرح سے آئی فاؤنڈ پیپل پریکٹسنگ سچ اینڈ سچ تھنگس ان مدینہ. جیسے آپ نے یہ بتایا کہ جو نماز نہ پڑھنے کے اوقات ہیں وہ یہ اور یہ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں 12 بجے یا زوال کا وقت کر لیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل میں نے دیکھا ہے مدینے میں وہ یہی ہے کہ آپ سن رائز اور سن سیٹ اسی پہ ممنوع اوقات ہیں. یہ لوگوں نے جو زوال کے وقت کہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو وہ لوگوں کی اسی مجمع علیہ جو ان کا عمل تھا وٹ ایور دے ور پریکٹسنگ, اس کو عمل اہل مدینہ کہتے تھے. امام مالک کی اگر آپ پوچھ رہے ہیں, آپ اگر فرائی اپروچ میں سنت کی ڈیفینیشن پوچھ رہے ہیں تو وہ اس سے ذرا مختلف ہے. وہ امت کا اجماعی عمل ہے, یعنی پوری امت, صحابہ نے جو امت کو عمل دیا تو اس میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کتاب میں پڑھنا ہے, آپ لوگوں کی پریکٹس جو جیسے the way they are doing things, like for example اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے کبھی بھی خیر نماز اپنے اسلامیات کی ٹیچر سے نہیں پڑھی ہوگی, آپ نے دیکھ کے اپنے والد صاحب کو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو, تو وہ ویژول ایگزامپل سے آپ کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ. تو یہ وہ اجتماعی سنت ہے کسی پریکٹس کے حوالے سے جو آپ کو پروفٹ سے ٹرانسفر ہوئی ہے, وہ ایک اور مفہوم ہے. امام مالک جس بات میں آپ نے اس کو ان کا حوالہ دیا وہ بالکل ایک اور چیز ہے. بہت شکریہ شہزاد بھائی. اگلا سوال طارق حسین صاحب جو ہیں ان کی طرف سے, وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے حدیث قوم کے حوالے سے کہا ہے کہ روایت ضعیف ہے, یا یہ تو مسلم کی حدیث ہے. نہیں, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ من کنت مولاہ کی جو توجیحات میں بعض اور چیزیں ایڈ کی گئی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ غدیر خم کے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا. غدیر خم کی روایت تو موجود ہے, لیکن حضرت علی کی ولایت کے حوالے سے اور من کنت مولا کے حوالے سے, یا یہ جیسے روایت ہے کہ اگر میں شہر ہوں تو علی اس شہر کا دروازہ ہیں, تو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ روایتیں جو من کنت مولا سے ملحق کر دی گئی ہیں اور حضرت علی کی ولایت یا حضرت علی کا اسپیشل سٹیٹس بیان کرنے کے لیے آ گئی ہیں, وہ زیادہ تر ضعیف ہے. میں ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا. وہ حدیث قوم میں من کنت مولا بھی اسی کے اندر جی موجود ہے بالکل, لیکن میں نے بتایا نا وہاں ترجمہ اس کا عام طور سے جو ہے وہ غلط کیا جاتا ہے. ترجمہ دوست کے مفہوم میں ہے. میں کہہ رہا تھا اس قبیل کی اور روایتیں جس میں اصل میں حضرت علی کی فضیلت ثابت کی گئی ہے, ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا. جی وہ بات تو سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے, شکریہ. بہت شکریہ شہزاد بھائی. آخری سوال میرا خیال ہے جی یہ فائقہ شفقات ہیں, وہ دوبارہ سوال کرنا چاہتی ہیں. آپ سوال کیجئے جی, اپنا مائک انمیوٹ کریں. جی فائقہ شفقت, آپ کی انمیوٹ نہیں کیا آپ نے مائک. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ
میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہے مائک میں, ان کی آواز نہیں آ رہی. جی میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی مائک کا مسئلہ ہو گیا. آپ کو آواز آ رہی ہے فائٹ کا؟ ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں شہزاد ان کی آواز نہیں آ رہی. میرا خیال ہے اس کو پھر اگلی دفعہ پہ رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے بھائی انہوں نے سوال لکھ کے بھیج دیا, آپ وہ پڑھ دیں پلیز. اچھا جی میں دیکھتا ہوں. جی میں نے پڑھ لیا ہے. جی وہ کہہ رہی ہیں شہزاد صاحب. ہاں جی آپ نے بھی پڑھ لی. جی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لوح قرآنی ہمارے ہاں بنائی جاتی ہے حامیم حروف مقطعات کو لکھ کے, حامیم عین سین کاف اور الف لام را, اور یہ بالکل بے بنیاد ہے. اس کی کوئی نہ دینی سگنیفیکنس ہے اور نہ ہی اس کو پڑھنے کے نتیجے میں جو ہمارے ہاں ثواب بتایا جاتا ہے یا پروٹیکشن بتائی جاتی ہے. اٹ ہیز نو سگنیفیکنس ایٹ آل. یہ ایک چلتی ہوئی بات ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی فائقہ. اوکے چلو میرا خیال ہے جی کہ اور کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ چلیں اس کو ہم ابھی کنکلوڈ کر دیں. سب کا بہت شکریہ جی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیٹرڈے یہ ہوگا. شہزاد بھائی کا ایک اور پروگرام جو ہے وہ کل سنڈے کو بھی ہوتا ہے اسی ٹائم پہ 9 بجے, انڈرسٹینڈنگ قرآن. تو اس میں اگر آپ لوگ آنا چاہیں تو وہ فیس بک پہ بھی ہوگا اور اس کا اسی طرح سے زوم پہ بھی ہے. اس میں اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو اس کو بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سب کا. اچھا جی تھینک یو ویری مچ آپ سب لوگوں کا. انشاءاللہ ویل میٹ اگین نیکسٹ سیٹرڈے. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.